بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ضمیمہ کتاب نزول المسیح، مرقومہ 6 شعبان 1320 ہجری، روز شنبہ مطابق 8 نومبر 1902، جس کے ساتھ 10,000 روپے کے انعام کا اشتہار ہے۔ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ اے ہمارے خدا، ہم میں اور ہماری قوم میں سچا سچا فیصلہ کر، اور تو ہی ہے جو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ ایھا الناظرون، ارشدکم اللہ، آپ صاحبوں پر واضح ہو کہ اس مضمون کے لکھنے کی اس لیے ضرورت پیش آئی کہ موضع مد ضلع امرتسر میں بااصرار منشی محمد یوسف صاحب کے میرے 2 مخلص دوست ایک مباحثہ میں گئے۔ ہماری طرف سے مولوی محمد سرور صاحب مقرر ہوئے اور فریق ثانی نے مولوی ثناء اللہ صاحب کو امرتسر سے طلب کر لیا۔ اگر مولوی ثناء اللہ صاحب اس بحث میں خیانت اور جھوٹ سے کام نہ لیتے تو اس مضمون کے لکھنے کی ضرورت پیش نہ آتی، لیکن چونکہ مولوی صاحب موصوف نے میری پیش گوئیوں کی تکذیب میں دروغ گوئی کو اپنا ایک فرض سمجھ لیا، اس لیے خدا نے مجھے اس مضمون کے لکھنے کی طرف توجہ دلائی۔ تا سیاہ روئے شود ہر کے دروغش باشد۔ اے منصفین، ہماری کتاب نزول المسیح کے پڑھنے والوں پر، جس میں 150 نشانے آسمانی صدہا گواہوں کی شہادت کے ساتھ لکھا گیا ہے، یہ امر پوشیدہ نہیں کہ میری تائید میں خدا کے کامل اور پاک نشان بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور اگر ان پیش گوئیوں کے پورا ہونے کے تمام گواہ اکٹھے کیے جائیں تو میں خیال کرتا ہوں کہ وہ 60 لاکھ سے بھی زیادہ ہوں گے۔ مگر افسوس کہ تعصب اور دنیا پرستی ایک ایسا لعنتی روگ ہے جس سے انسان دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا، اور سنتے ہوئے نہیں سنتا، اور سمجھتے ہوئے نہیں سمجھتا۔ مجھے اس خدا کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ وہ نشان جو میرے لیے ظاہر کیے گئے اور میری تائید میں ظہور میں آئے، اگر ان کے گواہ ایک جگہ کھڑے کیے جائیں تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہ ہوگا جو اس کی فوج ان گواہوں سے زیادہ ہو۔ تاہم اس زمین پر کیسے کیسے گناہ ہو رہے ہیں کہ ان نشانوں کی بھی لوگ تکذیب کر رہے ہیں۔ آسمان نے بھی میرے لیے گواہی دی اور زمین نے بھی، مگر دنیا کے اکثر لوگوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ میں وہی ہوں جس کے وقت میں اونٹ بیکار ہو گئے اور پیش گوئی آیت کریمہ وائز الاشار اتلت پوری ہوئی، اور پیش گوئی حدیث ولا یترکن الکلاس فلا یسعى علیہا نے اپنی پوری چمک دکھلا دی۔ یہاں تک کہ عرب اور عجم کے ایڈیٹران، اخبار اور جرائد والے بھی اپنے پرچوں میں بول اٹھے کہ مدینے اور مکے کے درمیان جو ریل تیار ہو رہی ہے، یہی اس پیش گوئی کا ظہور ہے جو قرآن اور حدیث میں ان لفظوں سے کی گئی تھی، جو مسیح موعود کے وقت کا یہ نشان ہے۔ ایسا ہی خدا کی تمام کتابوں میں خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے وقت میں طاعون پھیلے گی اور حج روکا جائے گا اور ذو السنین ستارہ نکلے گا، اور 7ویں ہزار کے سر پر وہ موعود ظاہر ہوگا جو مقدر ہے، جو دمشق کے شرقی سمت میں اس کا ظہور ہو، اور نیز وہ صدی کے سر پر اپنے تئیں ظاہر کرے گا جبکہ صلیب کا بہت غلبہ ہوگا۔ سو آج وہ سب باتیں پوری ہو گئیں، اور میری تائید میں میرے ہاتھ پر خدا نے بڑے نشان دکھلائے۔ آتم کی موت ایک بڑا نشان تھا جو پیش گوئی کے مطابق ظہور میں آیا۔ 12 برس پہلے براہین احمدیہ میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، اور ایک حدیث بھی اس واقعے کی خبر دے رہی تھی، مگر شریر لوگوں نے اس پر ٹھٹھا کیا اور قبول نہ کیا، اور اس پیش گوئی کی میعاد شرطی تھی، اور پیش گوئی اس لیے نہیں کی گئی تھی کہ وہ عیسائی ہے، بلکہ جیسا کہ اس مباحثہ کے رسالے میں، جس کا نام عیسائیوں نے جنگ مقدس رکھا ہے، لکھا ہے، سبب اس پیش گوئی کرنے کا یہی تھا کہ اس نے اپنی کتاب اندرونہ بائبل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دجال رکھا تھا۔ سو اس کو پیش گوئی کرنے کے وقت قریباً 70 آدمیوں کے روبرو سنا دیا گیا تھا کہ سبب اس پیش گوئی کا یہی ہے کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہا تھا، سو تم اگر اس لفظ سے رجوع نہیں کرو گے تو 15 مہینے میں ہلاک کیے جاؤ گے۔ سو آتم نے اسی مجلس میں رجوع کیا
اور کہا کہ معاذ اللہ، میں نے آن جناب کی شان میں ایسا لفظ کوئی نہیں کہا، اور دونوں ہاتھ اٹھائے اور زبان منہ سے نکالی اور لرزتے ہوئے زبان سے انکار کیا، جس کے نہ صرف مسلمان گواہ بلکہ 40 سے زیادہ عیسائی بھی گواہ ہوں گے۔ بس کیا یہ رجوع نہ تھا؟ اور کیا اس کا ڈرنا اور میعاد پیش گوئی میں اس بحث کو بکلی ترک کر دینا جو ہمیشہ میرے ساتھ کرتا تھا، اور نیز شیخ غلام حسن صاحب مرحوم رئیس اعظم امرتسر کے ساتھ بھی، اور میاں غلام نبی صاحب برادر میاں اسد اللہ صاحب مرحوم وکیل امرتسر کے ساتھ بھی کیا کرتا تھا؟ کیا یہ دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ ضرور ڈرا؟ اور کیا اس کا امرتسر کو چھوڑنا اور غربت میں خاموش زندگی بسر کرنا اور اکثر روتے رہنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کا دل ترساں اور لرزاں ہوا؟ کیا اس کا باوجود 4000 روپیہ دینے کے قسم نہ کھانا، حالانکہ ثابت کر دیا گیا تھا کہ عیسائی مذہب میں جواز قسم ہے، اور خود مسیح نے بھی قسم کھائی اور پولوس نے بھی، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ڈر گیا؟ پس کیا اب تک دجال کہنے کے قول سے اس کا رجوع ثابت نہیں ہوا؟ اور کون ثابت کر سکتا ہے کہ بعد اس کے اس نے پیشگوئی کی میعاد میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کر کے پکارا، اور پھر باوجود اس کے کہ جیسا کہ میری پیشگوئی میں تھا کہ کاذب صادق کی زندگی میں مر جائے گا، کیا وہ میری زندگی میں نہیں مرا؟ اگر پیشگوئی سچی نہیں نکلی تو مجھے دکھلاؤ کہ آتم کہاں ہے۔ اس کی عمر تو میری عمر کے برابر تھی، یعنی قریباً 64 سال کے۔ اگر شک ہو تو اس کی پینشن کے کاغذات دفتر سرکاری میں دیکھ لو کہ کب اور کس عمر میں اس نے پینشن پائی۔ پس اگر پیشگوئی صحیح نہیں تھی تو وہ کیوں میرے پہلے مر گیا؟ خدا کی لعنت ان لوگوں پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ جب انسان حیا کو چھوڑ دیتا ہے تو جو چاہے بکے، کون اس کو روکتا ہے؟ دیکھو، لیکھرام کی نسبت جو پیشگوئی کی گئی تھی اس میں صاف بتلایا گیا تھا کہ وہ 6 برس کے اندر قتل کے ذریعے سے ہلاک کیا جائے گا، اور عید کے دن سے وہ دن ملا ہوا ہوگا۔ وہ کیسی صفائی سے پوری ہوئی، یہاں تک کہ فتح علی شاہ، ڈپٹی کلیکٹر وغیرہ معزز لوگوں نے جو 4000 کے قریب تھے، ایک محضر نامہ تیار کر کے لکھ دیا کہ کمال صفائی سے یہ پیشگوئی پوری ہو گئی، حالانکہ یہ لوگ مخالف جماعت میں سے تھے، مگر پھر بھی یہ ناخدا ترس نام کے مولوی مانتے نہیں۔ انہی کے معزز بھائیوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی شہادتیں موجود ہیں، بلکہ اس محضر نامے میں بہت سے ہندو بھی ہیں، مگر تاہم تعصب ایک ایسی چیز ہے کہ انسانوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ پیشگوئیاں ایسی ہیں کہ ایک راست باز کے ان کو سن کر آنسو جاری ہو جائیں گے، مگر پھر بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ یہ خیال نہیں کرتے کہ آخر ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ وہ نشان جو ان کو دکھلائے گئے، اگر نوح کی قوم کو دکھلائے جاتے تو وہ غرق نہ ہوتی، اور اگر لوط کی قوم ان سے اطلاع پاتی تو ان پر پتھر نہ برستے، مگر یہ لوگ سورج کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات ہے۔ یہ تو یہود سے بھی بڑھ گئے۔ خدا کے نشانوں کی تکذیب سہل نہیں، اور کسی زمانے میں اس کا انجام اچھا نہیں ہوا، تو کیا اب اچھا ہو جائے گا؟ مگر اس زمانے میں دہریت پھیل گئی اور دل سخت ہو گئے اور نہیں ڈرتے۔ میں ان لوگوں کو کس سے تشبیہ دوں؟ یہ لوگ اس اندھے سے مشابہ ہیں جو آفتاب کے وجود سے انکار کرتا ہے اور اپنے اندھے پن سے متنبع نہیں ہوتا۔ یہ لوگ ان یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہے جو صدہا خدا کی تائیدیں اور معجزات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظہور میں آئے نہیں دیکھتے، اور احد کی لڑائی اور حدیبیہ کے قصے کو پیش کرتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کی نسبت بھی یہودیوں کا یہی حال ہے۔ حال میں ایک یہودی کی تالیف شائع ہوئی ہے جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، گویا وہ محمد حسین یا ثناء اللہ کی تالیف ہے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ اس شخص یعنی عیسیٰ سے ایک معجزہ بھی ظہور میں نہیں آیا، اور نہ کوئی پیش گوئی اس کی سچی نکلی۔ وہ کہتا تھا کہ داؤد کا تخت مجھے ملے گا، کہاں ملا؟ وہ کہتا تھا کہ 12 حواری بہشت میں 12 تخت پائیں گے، کہاں 12 کو وہ تخت ملے؟ یہودا اسکریوتی 30 روپے لے کر اسے برگشتہ ہو گیا اور حواریوں میں سے کاٹا گیا، اور پطرس نے 3 مرتبہ اس پر لعنت بھیجی، کیا وہ تخت کے لائق رہا؟
اور نیز کہتا تھا کہ اس زمانے کے لوگ ہنوز نہیں مریں گے کہ میں واپس آ جاؤں گا۔ کہاں واپس آیا؟ اور پھر یہ یہودی لکھتا ہے کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے پر یہی کافی ہے کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں ہمیں خبر دی گئی تھی کہ سچا مسیح جو یہودیوں میں آنے والا تھا وہ ہرگز نہیں آئے گا جب تک الیاس نبی دوبارہ دنیا میں نہ آ جائے۔ پس کہاں الیاس آسمان سے نازل ہوا؟ اور پھر اس جگہ بہت شور مچاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اپیل کرتا ہے کہ دیکھو، ملاکی نبی کی کتاب میں پیش گوئی تو یہ تھی کہ خود الیاس دوبارہ دنیا میں آ جائے گا، اور یہ شخص یوحنا کو، جو مسلمانوں میں یحییٰ کے نام سے مشہور ہے، الیاس بتاتا ہے، گویا اس کا مثیل قرار دیتا ہے۔ مگر خدا نے تو ہمیں مثیل کی خبر نہیں دی، اس نے تو صاف فرمایا تھا کہ خود الیاس دوبارہ آ جائے گا۔ اور ہم قیامت کو اگر پوچھے بھی جائیں تو یہی کتاب خدا کے سامنے پیش کر دیں گے کہ تو نے کہاں لکھا تھا کہ مسیح الیاس قبل مسیح موعود بھیجا جائے گا۔ اور ان تحریرات کے بعد حضرت مسیح کی نسبت سخت بد زبانی کرتا ہے۔ کتاب موجود ہے، جو چاہے دیکھ لے۔ اب بتلاؤ کہ اس یہودی اور مولوی محمد حسین اور میاں ثناء اللہ کا دل باہم متشابہ ہے یا نہیں؟ میری کسی پیش گوئی کے خلاف ہونے کی نسبت کس قدر جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ ایک بھی پیش گوئی جھوٹی نہیں نکلی، بلکہ تمام پیش گوئیاں صفائی سے پوری ہو گئیں۔ شرطی پیش گوئیاں شرط کے موافق پوری ہوئیں اور ہوں گی، اور جو پیش گوئیاں بغیر شرط کے تھیں، جیسا کہ لیکھرام کی نسبت پیش گوئی، وہ اسی طرح پوری ہو گئیں۔ یہ تو میری پیش گوئیوں کی واقعی حقیقت ہے، مگر جو اس یہودی فاضل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیش گوئیوں پر اعتراض کیے ہیں، وہ نہایت سخت اعتراض ہیں، بلکہ وہ ایسے سخت ہیں کہ ان کا تو ہمیں بھی جواب نہیں آتا۔ اور اگر مولوی ثناء اللہ یا مولوی محمد حسین یا کوئی پادری صاحبوں میں سے ان اعتراضات کا جواب دے سکے تو ہم 100 روپیہ نقد بطور انعام اس کے حوالے کریں گے۔ خدا کہلا کر پیش گوئیوں کا یہ حال، اس سے تو ہمیں بھی تعجب ہے۔ ایسی پیش گوئیوں پر تو نسخ بھی جاری نہیں ہو سکتا تا یہ خیال کیا جائے کہ وہ منسوخ ہو گئی تھیں۔ ہاں، وعید کی پیش گوئیاں، جیسا کہ آتھم کی پیش گوئی یا احمد بیگ کے داماد کی پیش گوئی، ایسی پیش گوئیاں ہیں جن کی قرآن اور توریت کی روح سے تاخیر بھی ہو سکتی ہے، اور ان کا التوا ان کے کذب کو مستلزم نہیں، کیونکہ خدا اپنے وعید کے روکنے پر اختیار رکھتا ہے، جیسا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کا یہی عقیدہ ہے۔ کیونکہ یونس نبی کی پیش گوئی جو عذاب کے لیے تھی، اس کے ساتھ کوئی شرط توبہ وغیرہ کی نہیں تھی، تب بھی عذاب ٹل گیا، اور کوئی مسلمان یا عیسائی نہیں کہہ سکتا کہ یونس جھوٹا تھا۔ دیکھو کتاب یونا نبی اور در منصور۔ اب کس قدر تعجب کی جگہ ہے کہ میرے مخالف میرے پر وہ اعتراض کرتے ہیں جس کی روح سے ان کو اسلام ہی سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ اگر ان کے دل میں تقوی ہوتی تو ایسے اعتراض کبھی نہ کرتے جن میں دوسرے نبی شریک غالب ہیں۔ اور پھر تعجب یہ کہ ہزارہا پیش گوئیوں پر جو عین صفائی سے پوری ہو گئی نظر نہیں ڈالتے، اور اگر ایک پیش گوئی اپنی حماقت سے سمجھ میں نہ آوے تو بار بار اس کو پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ ایمانداری ہے؟ اگر ان کو طلب حق ہوتی تو ان کے لیے طریقہ تصفیہ آسان تھا کہ وہ خود قادیان میں آتے اور میں ان کی آمد و رفت کا خرچ بھی دے دیتا اور بطور مہمانوں کے ان کو رکھتا، تب وہ دل کھول کر اپنی تسلی کر لیتے۔ دور بیٹھے بغیر دریافت پوری حقیقت کے اعتراض کرنا بجز حماقت یا تعصب کے اور کیا اس کا سبب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح کے بے وقوف ایک مرتبہ 500 کے قریب حضرت مسیح سے مرتد ہو گئے تھے کہ اس شخص کی پیشگوئیاں صحیح نہیں نکلیں، اور دراصل یہودا اسکریوتی کے مرتد ہونے کا بھی یہی سبب تھا کہ علانیہ ہتھیار بھی خریدے گئے تھے، مگر بات سب کچی رہی اور داؤد کے تخت والی پیشگوئی پوری نہ ہوئی۔ آخر یہودا بیزار ہو کر مرتد ہو گیا۔ مسیح کو یہ بھی خبر نہ ہوئی کہ یہ بے ایمان ہو جائے گا، اور خامخواہ اس کے لیے بھی بہشتی تخت کا وعدہ کیا۔ ایسا ہی بعض مخالفوں نے حدیبیہ کے سفر پر اعتراض کیا کہ یہ پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور سفر طول طویل دلالت کرتا تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا رجحان اسی طرف تھا کہ ان کو کعبے کے طواف کے لیے اجازت دی جائے گی، جیسا کہ پیش گوئی تھی۔ اس پر بعض بدبخت مرتد ہو گئے،
اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ چند روز ابتلا میں رہے اور آخر اس لغزش کی معافی کے لیے کئی اعمال نیک بجا لائے، جیسا کہ ان کے قول سے ظاہر ہے۔ یہ نمونے بدبختوں کے لیے موجود ہیں، مگر پھر بھی اس وقت کے نادان مخالف بدبختی کی طرف ہی دوڑتے ہیں اور شکاوت سر پر سوار ہے، باز نہیں آتے۔ کیا کیا اعتراض بنا رکھے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ مسیح موعود کا دعویٰ کرنے سے پہلے براہین احمدیہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا اقرار موجود ہے۔ اے نادانوں، اپنی عاقبت کیوں خراب کرتے ہو؟ اس اقرار میں کہاں لکھا ہے کہ یہ خدا کی وحی سے بیان کرتا ہوں؟ اور مجھے کب اس بات کا دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں؟ جب تک مجھے خدا نے اس طرف توجہ نہ دی اور بار بار نہ سمجھایا کہ تو مسیح موعود ہے اور عیسیٰ فوت ہو گیا ہے، تب تک میں اسی عقیدے پر قائم تھا جو تم لوگوں کا عقیدہ ہے۔ اسی وجہ سے کمال سادگی سے میں نے حضرت مسیح کے دوبارہ آنے کی نسبت براہین میں لکھا ہے۔ جب خدا نے مجھ پر اصل حقیقت کھول دی تو میں اس عقیدے سے باز آ گیا۔ میں نے بجز کمال یقین کے جو میرے دل پر محیط ہو گیا اور مجھے نور سے بھر دیا، اس رسمی عقیدے کو نہ چھوڑا، حالانکہ اسی براہین میں میرا نام عیسیٰ رکھا گیا تھا اور مجھے خاتم الخلفاء ٹھہرایا گیا تھا اور میری نسبت کہا گیا تھا کہ تو ہی کسرِ صلیب کرے گا، اور مجھے بتلایا گیا تھا کہ تیری خبر قرآن اور حدیث میں موجود ہے اور تو ہی اس آیت کا مصداق ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تاہم یہ الہام جو براہین احمدیہ میں کھلے کھلے طور پر درج تھا، خدا کی حکمت عملی نے میری نظر سے پوشیدہ رکھا، اور اسی وجہ سے باوجود یہ کہ میں براہین احمدیہ میں صاف اور روشن طور پر مسیح موعود ٹھہرایا گیا تھا، مگر پھر بھی میں نے بوجہ اس ذہول کے جو میرے دل پر ڈالا گیا، حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا عقیدہ براہین احمدیہ میں لکھ دیا۔ پس میری کمال سادگی اور ذہول پر یہ دلیل ہے کہ وحی الہی مندرجہ براہین احمدیہ تو مجھے مسیح موعود بناتی تھی، مگر میں نے اس رسمی عقیدے کو براہین میں لکھ دیا۔ میں خود تعجب کرتا ہوں کہ میں نے باوجود کھلی کھلی وحی کے جو براہین احمدیہ میں مجھے مسیح موعود بناتی تھی، کیوں کر اسی کتاب میں رسمی عقیدہ لکھ دیا۔ پھر میں قریباً 12 برس تک، جو ایک زمانہ دراز ہے، بالکل اس سے بے خبر اور غافل رہا کہ خدا نے مجھے بڑی شد و مت سے براہین میں مسیح موعود قرار دیا ہے، اور میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کے رسمی عقیدے پر جمع رہا۔ جب 12 برس گزر گئے، تب وہ وقت آ گیا کہ میرے پر اصل حقیقت کھول دی جائے۔ تب تواتر سے اس بارے میں الہامات شروع ہوئے کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ پس جب اس بارے میں انتہا تک خدا کی وحی پہنچی اور مجھے حکم ہوا کہ فَاسْتَ بِمَا تُؤْمَرُ، یعنی جو تجھے حکم ہوتا ہے وہ کھول کر لوگوں کو سنا دے، اور بہت سے نشان مجھے دیے گئے اور میرے دل میں روز روشن کی طرح یقین بٹھا دیا گیا، تب میں نے یہ پیغام لوگوں کو سنا دیا۔ یہ خدا کی حکمت عملی میری سچائی کی ایک دلیل تھی اور میری سادگی اور عدم بناوٹ پر ایک نشان تھا۔ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور انسانی منصوبہ اس کی جڑ ہوتی تو میں براہین احمدیہ کے وقت میں ہی یہ دعویٰ کرتا کہ میں مسیح موعود ہوں، مگر خدا نے میری نظر کو پھیر دیا۔ میں براہین کی اس وحی کو نہ سمجھ سکا کہ وہ مجھے مسیح موعود بناتی ہے۔ یہ میری سادگی تھی جو میری سچائی پر ایک عظیم الشان دلیل تھی۔ ورنہ میرے مخالف مجھے بتلاویں کہ میں باوجود یہ کہ براہین احمدیہ میں مسیح موعود بنایا گیا تھا، 12 برس تک یہ دعویٰ کیوں نہ کیا، اور کیوں براہین میں خدا کی وحی کے مخالف لکھ دیا؟ کیا یہ امر قابل غور نہیں جو ظہور میں آیا؟ کیا یہ طریق بے ایمانی نہیں کہ براہین احمدیہ کی اس عبارت کو تو پیش کرتے ہیں جہاں میں نے معمولی اور رسمی عقیدے کی روح سے مسیح کی آمد ثانی کا ذکر کیا ہے، اور یہ پیش نہیں کرتے کہ اسی براہین احمدیہ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی موجود ہے۔ یہ ایک لطیف استدلال ہے جو خدا نے میرے لیے براہین احمدیہ میں پہلے سے تیار کر رکھا ہے۔ ایک دشمن بھی گواہی دے سکتا ہے کہ براہین احمدیہ کے وقت میں میں اس سے بے خبر تھا کہ میں مسیح موعود ہوں، تبھی تو میں نے اس وقت یہ دعویٰ نہ کیا۔ پس وہ الہامات جو میری بے خبری کے زمانے میں
مجھے مسیح موعود قرار دیتے ہیں، ان کی نسبت کیوں کر شک ہو سکتا ہے کہ وہ انسان کا افتراء ہیں؟ کیونکہ اگر وہ میرا افتراء ہوتے تو میں اسی براہین میں ان سے فائدہ اٹھاتا اور اپنا دعویٰ پیش کرتا، اور کیوں کر ممکن تھا کہ میں اسی براہین میں یہ بھی لکھ دیتا کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ ان دونوں متناقض مضمونوں کا ایک ہی کتاب میں جمع ہونا اور میرا اس وقت مسیح موعود کا دعویٰ نہ کرنا ایک منصف جج کو اس رائے کے ظاہر کرنے کے لیے مجبور کرتا ہے کہ در حقیقت میرے دل کو اس وحی الہی کی طرف سے غفلت رہی جو میرے مسیح موعود ہونے کے بارے میں براہین احمدیہ میں موجود تھی، اس لیے میں نے ان متناقض باتوں کو براہین میں جمع کر دیا۔ اگر براہین احمدیہ میں فقط یہ ذکر ہوتا کہ وہی عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں آئے گا اور میرے مسیح موعود ہونے کی نسبت کچھ ذکر نہ ہوتا تو البتہ ایک جلد باز کسی قدر اس کلام سے فائدہ اٹھا سکتا تھا اور کہہ سکتا تھا کہ براہین احمدیہ سے 12 برس بعد کیوں اس پہلے عقیدے کو چھوڑ دیا گیا۔ گو ایسا کہنا بھی فضول تھا، کیونکہ انبیاء اور ملہمین صرف وحی کی سچائی کے ذمہ دار ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کے کذب اور خلاف واقعہ نکلنے سے وہ ماخوذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ ان کی اپنی رائے ہے، نہ خدا کا کلام۔ تاہم عوام کے آگے یہ دھوکہ پیش کیا جا سکتا تھا، مگر اب تو ایسے پوچھ اعتراض کو قدم رکھنے کی جگہ نہیں، کیونکہ اسی براہین احمدیہ میں اظہار دعویٰ سے 12 برس پہلے جا بجا مجھے مسیح موعود قرار دیا گیا ہے، اور عقل مند کے آگے میری سچائی کے لیے یہ نہایت صاف دلیل ہے۔ غرض براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ کے دوبارہ آمد کا ذکر ایک نادان کو اس وقت دھوکہ دے سکتا تھا جبکہ براہین احمدیہ میں میرے مسیح موعود ہونے کی نسبت کچھ ذکر نہ ہوتا، مگر وہ ذکر تو ایسا صاف تھا کہ لدھیانے کے مولویوں محمد اور عبدالعزیز اور عبداللہ نے اسی زمانے میں اعتراض کیا تھا کہ یہ شخص اپنا نام عیسیٰ رکھتا ہے اور عیسیٰ کی نسبت جس قدر پیش گوئیاں ہیں وہ سب اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور ان کا جواب مولوی محمد حسین نے اپنے ریویو میں دیا تھا کہ یہ اعتراض فضول ہے، کیونکہ اسی براہین میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا اقرار بھی تو موجود ہے۔ بس میں خدا کی حکمت عملیوں پر قربان ہوں کہ کیسے لطیف طور سے پہلے سے میری بریت کا سامان براہین میں تیار کر رکھا۔ اگر براہین احمدیہ میں حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا کچھ بھی ذکر نہ ہوتا اور صرف میرے مسیح موعود ہونے کا ذکر ہوتا تو وہ شور جو سال ہا سال بعد پڑا اور تکفیر کے فتوے تیار ہوئے، یہ شور اسی وقت پڑ جاتا۔ اور اگر براہین میں صرف حضرت مسیح کی آمد ثانی کا ذکر ہوتا اور میرے مسیح موعود ہونے کے الہامات اس میں مذکور نہ ہوتے تو جاہلوں کے ہاتھ میں ایک حجت آ جاتی کہ براہین میں تو حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا اقرار تھا اور پھر 12 برس بعد اس آمد سے انکار کیوں کیا گیا۔ مگر ایک طرف وحی الہی کا براہین میں مجھے مسیح موعود قرار دینا اور ایک طرف اس کے برخلاف میرے قلم سے رسمی عقیدے کے طور پر آمد ثانی مسیح کا ذکر ہونا، یہ ایسا امر ہے کہ عقل مند اسے سمجھ سکتا ہے کہ یہ خاص خدا کی حکمت عملی ہے۔ غرض خدا کی حکمت عملی نے مجھے اس غلطی کا مرتکب کر کے کہ میں نے عیسیٰ کی آمد ثانی کا اسی کتاب میں ذکر کر دیا جہاں میرے مسیح موعود ہونے کا ذکر تھا، میری سادگی اور عدم افتراء کو ظاہر کر دیا۔ ورنہ کیا شک تھا کہ وہ سب الہامات جو براہین احمدیہ میں مندرج ہیں جو مجھے مسیح موعود بناتے ہیں وہ تمام افتراء پر محمول ہوتے، اور یہ بات تو کوئی عقل سلیم قبول نہیں کرے گی کہ جو دعویٰ مسیح موعود ہونے کا براہین احمدیہ سے 12 سال بعد پیش کیا گیا اس کا منصوبہ اتنی مدت پہلے بنا رکھا تھا۔ غرض اسی کتاب میں جس میں میرے مسیح موعود ہونے کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ کی آمد ثانی کا بھی ذکر ہونا، یہی میری سادگی اور عدم افتراء پر ایک زندہ گواہ ہے۔ افسوس کہ ہمارے مخالفوں کی کچھ ایسی عقل ماری گئی ہے کہ وہ ہر ایک بات کی ایک ٹانگ لیتے ہیں اور دوسری چھوڑ دیتے ہیں۔ آتم عیسائی کے ذکر کے وقت شرط کا نام نہیں لیتے اور اس کا پیش گوئی کے مطابق مر جانا اور داخل قبر ہو جانا جو پہلے سے بیان کیا گیا تھا زبان پر نہیں لاتے، اور جن واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ آتم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہنے سے رجوع کیا، ان واقعات کا نام نہیں لیتے،
کیا مجال کے ان واقعات کی طرف اشارہ بھی کریں، سب کھا جاتے ہیں۔ اور جب احمد بیگ کے داماد کا ذکر کرتے ہیں تو ہرگز لوگوں کو نہیں بتلاتے کہ ایک حصہ اس پیش گوئی کا میعاد کے اندر پورا ہو چکا ہے، یعنی احمد بیگ میعاد کے اندر مر گیا، اور دوسرا حصہ قابل انتظار ہے کہ پیش گوئی وعید کے متعلق اور نیز شرطی تھی، جیسا کہ الہام توبی فإن البلاء علی عاقبک سے ظاہر ہوتا ہے، جو کئی دفعہ شائع ہو چکا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ ایسی موت کے بعد جو احمد بیگ کی موت تھی، خوف دامنگیر ہونا ایک طبی امر تھا، پس اسی خوف سے دوسرے حصے کے پورے ہونے میں تاخیر ہو گئی، جیسا کہ وعید کی پیش گوئیوں میں عادت اللہ ہے۔ مگر یہ بد اندیش مخالف ان امور کا کبھی ذکر بھی نہیں کرتے، اور یہودیوں کی طرح اصل صورتحال کو مسخ کر کے ایسے طور سے تقریر کرتے ہیں جس سے جاہلوں کے دلوں میں شبہات ڈال دیں۔ بلکہ ان لوگوں نے تو یہودیوں کے بھی کان کاٹے، کیونکہ یہ لوگ تو بات بات میں اختراع سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ مولوی ثناء اللہ نے موضع مد کی بحث میں یہی کاروائی کی اور دھوکہ دے کر کہا کہ دیکھو اس شخص نے اپنی ایک پیش گوئی میں لکھا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا، مگر لڑکی پیدا ہوئی، اور بعد میں لڑکا پیدا ہو کر مر گیا اور پیش گوئی جھوٹی نکلی۔ اب ان بھلے مانسوں سے کوئی پوچھے کہ اگر تمہارے بیان میں کوئی بے ایمانی اور جھوٹ نہیں تو تم وہ الہام شائع کردہ پیش کرو جس میں خدا خبر دیتا ہو کہ ضرور اب کے دفعہ لڑکا پیدا ہوگا، یا یہ خبر دیتا ہو کہ لڑکی کے بعد پیدا ہونے والا وہی موعود لڑکا ہے، نہ اور کوئی۔ اگر ہم نے یہ خیال بھی کیا ہو کہ شاید یہ لڑکا وہی ہے تو ہمارا خیال کیا چیز ہے جب تک کھلی کھلی وحی الہی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نفس کے خیال سے یہ گمان کیا تھا کہ یمامہ کی طرف میری ہجرت ہوگی، مگر وہ خیال صحیح نہ نکلا اور آخر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ اور اگر پیش گوئی میں یہ ضرور تھا کہ پہلے حمل سے ہی وہ لڑکا پیدا ہوگا تو وحی الہی میں یہ الفاظ ہونے چاہیے تھے، مگر کیا کوئی دکھلا سکتا ہے کہ وحی میں کوئی ایسا لفظ تھا؟ دیکھو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بنی اسرائیل کے کئی نبیوں نے پیش گوئیاں کی تھیں کہ وہ پیدا ہوگا، مگر بہت سے نبیوں کے آنے کے بعد سب کے آخر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اب کیا کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ان نبیوں کی پیش گوئیاں جھوٹی نکلیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کے بعد پورے 2000 برس گزرنے کے بعد پیدا ہوئے؟ حالانکہ توریت کی پیش گوئی کی روح سے یہودی خیال کرتے تھے کہ وہ نبی جلد پیدا ہو جائے گا، اور ایسا نہ ہوا، بلکہ درمیان میں کئی نبی آئے۔ پس ایسے اعتراض یا تو دیوانہ کرتا ہے یا نہایت درجے کا خبیث انسان جس کو خدا کا خوف نہیں۔ یہی باتیں مولوی ثناء اللہ نے مقام مد کے مباحثہ میں پیش کی تھیں۔ ان باتوں سے ہر ایک خدا ترس سمجھ سکتا ہے کہ کہاں تک ان مولوی صاحبوں کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ وہ جوش تعصب سے منہاج نبوت کو اور اس معیار کو جو نبیوں کی شناخت کے لیے مقرر ہے پیش نظر نہیں رکھتے، اور ہر ایک اعتراض ان کا سراسر جھوٹ اور شیطانی منصوبہ ہوتا ہے۔ اگر یہ سچے ہیں تو قادیان میں آ کر کسی پیش گوئی کو جھوٹی تو ثابت کریں، اور ہر ایک پیش گوئی کے لیے 100 روپیہ انعام دیا جائے گا، اور آمد و رفت کا کرایہ علیحدہ۔ لیکن اس تفتیش کے وقت منہاج نبوت کو معیار صدق و کذب کے لیے ٹھہراویں۔ میں یقیناً کہتا ہوں کہ اگر میرے معجزات اور پیش گوئیاں ان کے نزدیک صحیح نہیں تو ان کو تمام انبیاء علیہ السلام سے انکار کرنا پڑے گا، اور آخر ان کی موت کفر پر ہوگی۔ افسوس کہ یہ لوگ خدا سے نہیں ڈرتے، انبار در انبار ان کے دامن میں جھوٹ کی نجاست ہے۔ عیسائیوں اور یہودیوں کی پیروی کرتے ہیں۔ عیسائی کہا کرتے تھے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن شریف میں فتح کی پیش گوئیاں کی گئی تھیں تو آپ نے جنگیں کیوں کی اور دشمنوں کو ہیلوں تدبیروں سے قتل کیوں کیا؟ آج اسی قسم کے اعتراض یہ لوگ پیش کر رہے ہیں۔ مثلا کہتے ہیں کہ احمد بیگ کی لڑکی کے لیے ان کے تالیف قلوب کے لیے ہیلوں سے کیوں کوشش کی گئی، اور کیوں احمد بیگ کی طرف ایسے خط لکھے گئے؟ مگر افسوس کہ یہ دونوں یعنی عیسائی اور یہ نئے یہود یہ نہیں سمجھتے کہ پیش گوئیوں میں جائز کوشش کو حرام نہیں کہا گیا۔ جس شخص کو خدا یہ خبر دے کہ فلاں بیمار اچھا ہو جائے گا، اس کو منع نہیں ہے کہ وہ دوا بھی کرے، کیونکہ شاید دوا کے ذریعے سے اچھا ہونا مقدر ہو۔
غرض ایسی کوشش کرنا نہ عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک ممنوع ہے نہ اسلام میں۔ مولوی ثناء اللہ نے اسی مد کے مباحثہ میں یہ اعتراض بھی پیش کیا ہے کہ جو ذلت کی پیشگوئی محمد حسین اور جعفر جٹلی اور ان کے دوسرے رفیق کی نسبت کی گئی تھی وہ پوری نہیں ہوئی۔ اگر یہ لوگ ایسے اعتراض نہ کرتے تو پھر یہود سے مشابہت کیوں کر ہوتی؟ میرے نزدیک ضروری تھا کہ ایسے اعتراض کرتے۔ اے بھلے مانس، جس حالت میں اسی مقدمے کے اسنا میں مولوی محمد حسین کی وہ تحریر پکڑی گئی جو فتویٰ تکفیر کے مخالف ہے، تو کیا ایک عالمانہ حیثیت کی نظر سے اس کی ذلت اور رسوائی نہیں ہوئی؟ یعنی میرے مقابل پر تو اس نے اشاعت و سنہ میں مہدی موعود کا انکار کفر قرار دیا اور شور مچایا کہ یہ شخص اسلام کے عقیدہ مسلمہ کے مخالف ہے، اور حق یہی ہے کہ مہدی موعود ظاہر ہوگا اور مسیح آسمان سے نازل ہوگا، اور پھر گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے مہدی کا انکار کر دیا۔ وہ رسالہ اس کا پکڑا گیا اور اس پر اسی کے بھائیوں کے کفر کا فتویٰ بھی لگایا گیا۔ اب کہو کہ اس منافقانہ کارروائی سے اس کی عزت ہوئی یا ذلت؟ ذلت صرف اسی کا نام نہیں کہ برسر بازار کسی کے سر پر جوتے پڑیں، بلکہ جو شخص مولوی اور متقی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اس کا منافقانہ چلن اگر ثابت ہو جائے تو اس سے بڑھ کر اس کی کوئی ذلت نہیں۔ منافق سے ذلیل تر اور کوئی نہیں ہوتا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ یہ کس قدر سیاہی کا ٹیکہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا کہ مہدی کا آنا حق ہے اور انکار کفر ہے اور خوب لڑائیاں ہوں گی، اور گورنمنٹ کو خوش کرنے کے لیے یہ کہنا کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ رہی عزت جعفر جٹلی کی، پس ان لوگوں کا کوئی مستقل وجود نہیں، یہ سب مولوی محمد حسین کے سایہ ہیں۔ وہ ان کا ایڈوکیٹ جو ہوا، جبکہ ان کے ایڈوکیٹ کی ذلت ثابت ہو گئی تو کیا ان کی ذلت پیچھے رہ گئی؟ سایہ اصل کا ہمیشہ تابع ہوتا ہے، جبکہ اصل درخت ہی گر پڑا تو سایہ کیوں کر کھڑا رہ سکتا ہے؟ اب بھی اگر کسی کو شک ہو تو دونوں بیان مولوی محمد حسین کے میرے پاس موجود ہیں۔ ایک بیان تو قوم کے خوش کرنے کے لیے اور دوسرا بیان گورنمنٹ کے خوش کرنے کے لیے۔ وہ دونوں بچشمے خود دیکھ لے اور پھر آپ انصاف کرے کہ مولوی کہلا کر اور موحدوں کا ایڈوکیٹ بن کر یہ منافقانہ کاروائی، کیا یہ موجب عزت ہے یا ذلت؟ ہم نے تو اس زمانے میں یہودی دیکھ لیے، اور ہم ایمان لائے کہ آیت غیر المغضوب علیہم اسی بات کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ اس قوم میں بھی مغضوب علیہم یہودی ضرور پیدا ہوں گے، سو ہو گئے، اور پیشگوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہو گئی۔ مگر کیا یہ امت کچھ ایسی ہی بدقسمت ہے کہ ان کی تقدیر میں یہود بننا ہی لکھا تھا؟ اس فعل کو ہم خدائے کریم کی طرف کبھی منسوب نہیں کر سکتے کہ یہود مردود بننے کے لیے تو یہ امت اور مسیح بنی اسرائیل سے آوے۔ ایسی کاروائی سے تو اس امت کی ناک کٹتی ہے اور اس خطاب کے لائق نہیں رہتی کہ اس کو امت مرحومہ کہا جاوے۔ پس اس امت کا یہود بننا، جیسا کہ آیت غیر المغضوب علیہم سے سمجھا جاتا ہے، اس بات کو چاہتا ہے کہ جو یہود مغضوب علیہم کے مقابل مسیح آیا تھا اس کا مثیل بھی اس امت میں سے آوے۔ اسی کی طرف تو اس آیت کا اشارہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ افسوس کہ وہ حدیث بھی اسی زمانے میں پوری ہوئی جس میں لکھا تھا کہ مسیح کے زمانے کے علماء ان سب لوگوں سے بدتر ہوں گے جو زمین پر رہتے ہوں گے۔ اور پہلے یہودیوں پر ہم کیا افسوس کریں، وہ تو اعتراض کے وقت کتاب اللہ کو پیش کرتے تھے، گو مانے نہیں سمجھتے تھے، مگر یہ لوگ صرف من گھڑت باتیں پیش کرتے ہیں۔ اور یہود تو حضرت عیسیٰ کے معاملے میں اور ان کی پیشگوئیوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی ان کا جواب دینے میں حیران ہیں، بغیر اس کے کہ یہ کہہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہے، کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے، اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ابطال نبوت پر کئی دلائل قائم ہیں۔ یہ احسان قرآن کا ان پر ہے کہ ان کو بھی نبیوں کے دفتر میں لکھ دیا۔ اسی وجہ سے ہم ان پر ایمان لائے کہ وہ سچے نبی ہیں اور برگزیدہ ہیں، اور ان تہمتوں سے معصوم ہیں جو ان پر اور ان کی ماں پر لگائی گئی ہیں۔ قرآن شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ بڑی تہمتیں ان پر دو تھیں۔ ایک یہ کہ ان کی پیدائش نعوذ باللہ لعنتی ہے، یعنی وہ ناجائز طور پر پیدا ہوئے۔
دوسری یہ کہ ان کی موت بھی لعنتی ہے کیونکہ وہ صلیب کے ذریعے سے مرے ہیں، اور توریت میں لکھا تھا کہ جو ولد الزنا ہو وہ ملعون ہے، وہ ہرگز بہشت میں داخل نہیں ہوگا اور اس کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوگا۔ اور ایسا ہی یہ بھی لکھا تھا کہ جو لکڑی پر لٹکایا جائے، یعنی جس کی صلیب کے ذریعے سے موت ہو، وہ بھی لعنتی ہے اور اس کا بھی خدا کی طرف رفع نہیں ہوگا۔ یہ دونوں اعتراض بڑے سخت تھے۔ خدا نے قرآن شریف میں ان دونوں اعتراضات کا ایک ہی جگہ جواب دیا ہے، اور وہ یہ ہے وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ سورہ نساء۔ اس آیت میں دونوں جملوں کا جواب ہے، اور خلاصہ آیت کا یہ ہے کہ نہ تو عیسیٰ کی ناجائز ولادت ہے اور نہ وہ صلیب پر مرا، بلکہ دھوکے سے سمجھ لیا گیا کہ مر گیا ہے، اس لیے وہ مقبول ہے اور اس کا اور نبیوں کی طرح خدا کی طرف رفع ہو گیا ہے۔ اب کہاں ہیں وہ مولوی جو آسمان پر حضرت عیسیٰ کا جسم پہنچاتے ہیں؟ یہاں تو سب جھگڑا ان کی روح کے متعلق تھا، جسم سے اس کو کچھ علاقہ نہیں۔ غرض قرآن شریف نے حضرت مسیح کو سچا قرار دیا ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کی پیشگوئیوں پر یہود کے سخت اعتراض ہیں، جو ہم کسی طرح ان کو دفع نہیں کر سکتے۔ صرف قرآن کے سہارے سے ہم نے مان لیا ہے اور سچے دل سے قبول کیا ہے، اور بجز اس کے ان کی نبوت پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں۔ عیسائی تو ان کی خدائی کو روتے ہیں، مگر یہاں نبوت بھی ان کی ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہائے کس کے آگے یہ ماتم لے جائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 3 پیشگوئیاں صاف طور پر جھوٹی نکلیں، اور آج کون زمین پر ہے جو اس عقدے کو حل کر سکے؟ ان لوگوں پر واویلا ہے جو میرے معاملے میں سچ کو جھوٹ بنا رہے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا تعالیٰ کا نہایت فضل ہے، کبھی وہ شخص لوگوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہوگا جو اس نبی مقبول کا سچا تابع ہے۔ میں ان نادانوں کو کیا کہوں، اور کیوں کر ان کے دل میں سچائی کی محبت ڈال دوں جو نکالوں کی طرح پھرتے ہیں، اور ٹھٹھا اور ہنسی ان کا کام ہے اور مسخری ان کا شیوا ہے۔ صدہا نشان آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، مگر ان کے نزدیک اب تک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ میں نے سنا ہے، بلکہ مولوی ثناء اللہ امرتسری کی دستخطی تحریر میں نے دیکھی ہے، جس میں وہ یہ درخواست کرتا ہے کہ میں اس طور کے فیصلے کے لیے بدل خواہش مند ہوں کہ فریقین یعنی میں اور وہ یہ دعا کریں کہ جو شخص ہم دونوں میں سے جھوٹا ہے وہ سچے کی زندگی میں ہی مر جائے، اور نیز یہ بھی خواہش ظاہر کی ہے کہ وہ اعجاز المسیح کی مانند کتاب تیار کرے جو ایسی ہی فصیح بلیغ ہو اور انہی مقاصد پر مشتمل ہو۔ سو اگر مولوی ثناء اللہ صاحب نے یہ خواہش دل سے ظاہر کی ہیں، نفاق کے طور پر نہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے؟ اور وہ اس امت پر اس تفرقے کے زمانے میں بہت ہی احسان کریں گے کہ مرد میدان بن کر ان دونوں ذریعوں سے حق و باطل کا فیصلہ کر لیں گے۔ یہ تو انہوں نے اچھی تجویز نکالی، اب اس پر قائم رہیں تو بات ہے۔ اگر ایک کذاب دنیا سے کوچ کر جائے اور باقی لوگوں کو ہدایت ہو جائے تو ایسے مقابلے والا نبی کا اجر پائے گا، لیکن ہم موت کے مباہلہ میں اپنی طرف سے کوئی چیلنج نہیں کر سکتے، کیونکہ حکومت کا معاہدہ ایسے چیلنج سے ہمیں مانے ہے۔ ہاں، مولوی ثناء اللہ صاحب اور دوسرے مخالفوں کو منع نہیں کہ ایسے چیلنج سے ہمیں جواب دینے کے لیے مجبور کریں، خواہ وہ مولوی ثناء اللہ ہوں یا اور کوئی ایسا مولوی ہو جو مشاہیر میں سے اور اپنی جماعت میں عزت رکھتا ہو، جس کے بارے میں کم سے کم 50 معزز آدمی اس کے اشتہار پر تصدیقی شہادت ثبت کر دیں۔ اور چونکہ مولوی ثناء اللہ صاحب اپنی تحریر کی روح سے ایسے چیلنج کے لیے تیار بیٹھے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، پس ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں کہ وہ ایسا چیلنج دیں، بلکہ ہماری طرف سے ان کو اجازت ہے، کیونکہ ان کا چیلنج ہی فیصلے کے لیے کافی ہے۔ مگر شرط یہ ہوگی کہ کوئی موت قتل کی روح سے واقع نہ ہو، بلکہ محض بیماری کے ذریعے سے ہو، مثلا طاعون سے یا ہیضے سے یا اور کسی بیماری سے، تا ایسی کاروائی حکام کے لیے تشویش کا موجب نہ ٹھہرے۔ اور ہم یہ بھی دعا کرتے رہیں گے کہ ایسی موتوں سے فریقین محفوظ رہیں، صرف وہ موت کاذب کو آوے جو بیماری کی موت ہوتی ہے، اور یہی مسلک فریق ثانی کو اختیار کرنا ہوگا۔
اور یاد رہے کہ ہماری قتل کی پیشگوئی ایک خاص پیشگوئی تھی جو لیکھرام کے متعلق تھی۔ اس میں خدا نے یہی ظاہر کیا تھا کہ وہ قتل کے ذریعے سے مرے گا، اور ایسا ہی شائع کیا گیا۔ اور میں خیال کرتا ہوں کہ اس کے قتل کیے جانے کا بھید یہ تھا کہ اس نے سخت زبان درازی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کی نسبت اختیار کی، اور خدا نے دیکھا کہ اس کی زبان درازی انتہا تک پہنچ گئی ہے، اور اس نے گالیاں دینے میں کسی نبی کو باقی نہ چھوڑا۔ پس آخر وہی زبان کی چھری متمثل ہو کر اس پر پڑی، اور یہ عظیم الشان نشان تھا۔ اور زمین پر یہ بڑا گناہ کیا گیا کہ ایسی چمکدار پیشگوئیوں سے دنیا کے لوگوں نے انکار کر دیا۔ پس اگر مولوی ثناء اللہ صاحب ایسے چیلنج کے لیے مستعد ہوں تو صرف تحریری خط کافی نہ ہوگا، بلکہ ان کو چاہیے کہ ایک چھپا ہوا اشتہار اس مضمون کا شائع کریں کہ اس شخص کو اور اس جگہ میرا نام بتصریح لکھیں، میں کذاب اور دجال اور کافر سمجھتا ہوں، اور جو کچھ یہ شخص مسیح موعود ہونے اور صاحب الہام اور وحی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس دعوے کا میں جھوٹا ہونا یقین رکھتا ہوں۔ اور اے خدا، میں تیری جناب میں دعا کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اور اگر یہ شخص فی الواقعہ مسیح موعود ہے اور فی الواقعہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، تو مجھے اس شخص کی موت سے پہلے موت دے۔ اور اگر میں اس عقیدے میں صادق ہوں اور یہ شخص در حقیقت دجال، بے ایمان، کافر، مرتد ہے، اور حضرت مسیح آسمان پر زندہ موجود ہیں جو کسی نامعلوم وقت میں پھر آئیں گے، تو اس شخص کو ہلاک کر تا فتنہ اور تفرقہ دور ہو، اور اسلام کو ایک دجال اور مغوی اور مضل سے ضرر نہ پہنچے۔ آمین ثم آمین۔ حضور اسلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، یہ بھی لکھ دیں کہ اس مقابلے کے لیے میں پیش دستی کرتا ہوں، اور میری طرف سے باصرار تمام یہ چیلنج ہے، ورنہ صرف بےہودہ اور گول بیان پر توجہ نہ ہوگی۔ پھر اصل عبارت ہے، پہلے اس سے اسی قسم کا مباہلہ کتاب فتح رحمانی کے صفحہ 27 میں مولوی غلام دستگیر قصوری بھی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد تھوڑے دنوں میں ہی میری زندگی میں ہی قبر میں داخل ہو گئے اور میری سچائی کو اپنے مرنے سے ثابت کر گئے۔ مگر مولوی ثناء اللہ اگر چاہیں تو بذات خود آزما لیں، ان کو غلام دستگیر سے کیا کام، کیونکہ وہ خود ہی اس کے لیے مستعدی بھی ظاہر کرتے ہیں۔ یہ چیلنج جو در حقیقت ایک مباہلہ کا مضمون ہے، اس کو لفظ بہ لفظ جو نمونہ مذکورہ کے مطابق ہو لکھنا ہوگا، جو اوپر میں نے لکھ دیا ہے، ایک لفظ کم یا زیادہ نہ کرنا ہوگا، اور اگر کوئی خاص تبدیلی منظور ہو تو پرائیویٹ خطوط کے ذریعے سے اس کا تصفیہ کرنا ہوگا، اور پھر ایسے اشتہار مباہلہ پر کم سے کم 50 معزز آدمیوں کے دستخط ثبت ہونے چاہیے، اور کم سے کم اس مضمون کا 700 اشتہار ملک میں شائع ہونا چاہیے، اور 20 اشتہار بذریعہ رجسٹری مجھے بھی بھیج دیں۔ مجھے کچھ ضرورت نہیں کہ میں انہیں مباہلہ کے لیے چیلنج کروں یا ان کے بالمقابل مباہلہ کروں۔ ان کا اپنا مباہلہ جس کے لیے انہوں نے مستعدی ظاہر کی ہے، میری صداقت کے لیے کافی ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ نے براہین احمدیہ کے زمانے سے جس کی تالیف پر تخمیناً 23 سال گزر چکے ہیں، میرے لیے یہ نشان قائم کر رکھا ہے۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ اگر میں اس مقابلے میں مغلوب رہا تو میری جماعت کو چاہیے، جو 1 لاکھ سے بھی اب زیادہ ہے، کہ سب مجھ سے بیزار ہو کر الگ ہو جائیں، کیونکہ جب خدا نے مجھے جھوٹا قرار دے کر ہلاک کیا تو میں جھوٹے ہونے کی حالت میں کسی پیشوائی اور امامت کو نہیں چاہتا، بلکہ اس حالت میں ایک یہودی سے بھی بدتر ہوں گا، اور ہر ایک کے لیے جائے آرو ننگ۔ اور جو شخص ایسے چیلنج سے فتنے کو فروغ کرے گا، بشرطے کہ وہ صادق نکلے گا، صفحہ روزگار میں بڑی عزت کے ساتھ اس کا نام منقوش رہے گا۔ اور جو شخص دجال، بے ایمان، مفتری ہوگا، اس کی ہلاکت سے مقولہ مشہورہ کی روح سے کہ خس کم جہاں پاک دنیا کو راحت حاصل ہوگی۔ اس سے زیادہ میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ اور اگر کوئی ضروری امر مجھ سے رہ گیا ہے جس کو انصاف چاہتا ہے تو مجھے اطلاع دی جائے، میں خوشی سے اس کو قبول کروں گا، بشرطی کہ بےہودہ نہ ہو اور ہیلا و بہانہ کی اس سے بدبو نہ آوے، اور تقوی کی بنا پر ہو، نہ دنیا داروں کی چال بازی کے رنگ میں۔ اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کسی طرح حق کھل جاوے، اگرچہ میں خدا کے نشانوں کو ایسا دیکھ رہا ہوں
جیسا کہ کوئی آفتاب کو دیکھتا ہے، اور میں خدا کی اس وحی پر ایسا ہی ایمان لاتا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر، مگر میں ہر ایک پہلو سے منکر پر اتمام حجت چاہتا ہوں۔ یا الہی، تو جو ہمارے کاروبار کو دیکھ رہا ہے اور ہمارے دلوں پر تیری نظر ہے اور تیری عمیق نگاہوں سے ہمارے اسرار پوشیدہ نہیں، تو ہم میں اور مخالفوں میں فیصلہ کر دے، اور وہ جو تیری نظر میں صادق ہے اس کو ضائع مت کر کہ صادق کے ضائع ہونے سے ایک جہان ضائع ہوگا۔ اے میرے قادر خدا، تو نزدیک آ جا اور اپنی عدالت کی کرسی پر بیٹھ اور یہ روز کے جھگڑے قطع کر۔ ہماری زبانیں لوگوں کے سامنے ہیں اور ہمارے دلوں کی حقیقت تیرے آگے منکشف ہے۔ میں کیوں کر کہوں اور کیوں کر میرا دل قبول کرے کہ تو صادق کو ذلت کے ساتھ قبر میں اتارے گا، اور اوباشانہ زندگی والے کیوں کر فتح پائیں گے۔ تیری ذات کی مجھے قسم ہے کہ تو ہرگز ایسا نہیں کرے گا۔ اور جس قدر مولوی ثناء اللہ صاحب نے خلاف واقعہ اعتراضات اور جھوٹی قسموں سے موضع مد کے جلسے میں میری توہین کی ہے، وہ تمام میرے شکوے خدا تعالیٰ کے سامنے ہیں، اور مجھے اس تکذیب کا کچھ رنج بھی نہیں، کیونکہ جبکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کذاب قرار دیتے ہیں، تو اگر مجھے بھی کذاب کہیں تو ان پر کیا افسوس کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کے اس سوال پر کہ کیا تو نے ہی کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانا کرو، عیسیٰ نے جھوٹ بولا، یعنی ایسا جواب دیا کہ سراسر جھوٹ تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب تک میں اپنی امت میں تھا تو ان پر گواہ تھا، اور جب تو نے وفات دے دی تو پھر تو ان کا رقیب تھا، مجھے کیا معلوم کہ میرے پیچھے کیا ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ اس شخص سے زیادہ کون کذاب ہو سکتا ہے جو قیامت کے دن جب عدالت کے تخت پر خدا بیٹھے گا اس کے سامنے جھوٹ بولے گا۔ کیا اس سے بدتر کوئی اور جھوٹ ہوگا کہ وہ شخص جو قیامت سے دوبارہ پہلے دنیا میں آئے گا اور 40 برس دنیا میں رہے گا اور نصارہ کے ساتھ لڑائیاں کرے گا اور صلیب کو توڑے گا اور خنزیروں کو قتل کرے گا اور تمام نصارہ کو مسلمان کر دے گا، وہی قیامت کو ان تمام واقعات سے انکار کر کے کہے گا کہ مجھے خبر نہیں کہ میرے بعد کیا ہوا، اور اس طرح پر خدا کے سامنے جھوٹ بولے گا اور ظاہر کرے گا کہ مجھے اس وقت سے نصارہ کی حالت اور ان کے مذہب کی کچھ بھی خبر نہیں جب سے تو نے مجھے وفات دے دی۔ دیکھو یہ کیسا گندا جھوٹ ہے۔ اور پھر خدا کے سامنے اس طور سے حضرت مسیح کذاب ٹھہرتے ہیں یا نہیں؟ قرآن شریف کھولو اور آیت فلما توفیتنی کو آخر تک پڑھ جاؤ، اور پھر کہو کہ کیا تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کذاب قرار دیا یا نہیں۔ مگر اس پر کیا افسوس کریں، کیونکہ آپ لوگوں کے نزدیک تو خدا بھی کاذب ہے۔ خدا تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی وفات آیت فلما توفیتنی میں صاف طور پر بیان کر دی، اور بتصریح حضرت عیسیٰ کا یہ عذر پیش کر دیا کہ میری وفات کے بعد یہ لوگ بگڑے ہیں۔ پس خدا سمجھا رہا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے تو عیسائی بھی اب تک نہیں بگڑے، کیونکہ عیسائیوں کا راہ راست پر رہنا صرف ان کی حیات تک ہی وابستہ رکھا گیا تھا، اور عیسائیوں کی ضلالت کی علامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر ٹھہرائی گئی تھی۔ اب کہو اس صورت میں آپ کے نزدیک خدا کیوں کر سچا ٹھہر سکتا ہے جس کا بیان باور نہیں کیا گیا؟ اور ایسا ہی آیت ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل میں سب نبیوں کی وفات ایک مشترک لفظ میں جو خلط ہے خدا نے ظاہر کر دی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے لیے کوئی خاص لفظ استعمال نہیں فرمایا تھا۔ یہ بھی نعوذ باللہ آپ لوگوں کے نزدیک خدا کا ایک جھوٹ ہے۔ یہ وہی آیت ہے جس کے پڑھنے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ثابت کی تھی۔ ابو بکر کی بھی یہ منطق خوب تھی کہ باوجود یہ کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے یہ آیت پڑھتا ہے۔ یہ کس قسم کی تسلی دیتا ہے؟ کیا اس کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ تو زندہ آسمان پر بیٹھا ہے اور پھر دوبارہ آئے گا اور 40 برس رہے گا؟ عیسیٰ کی وہ عمر اور افضل الرسل کی یہ عمر، تل کا اذن قسمت ضیزہ۔ اور صحابہ بھی خوب سمجھ کے آدمی تھے جو اس آیت کے سننے سے ساکت ہو گئے، اور کسی نے ابو بکر کو جواب نہ دیا کہ حضرت آپ یہ کیسی آیت پڑھ رہے ہیں،
جو اور بھی ہمیں حسرت دلاتی ہے، عیسیٰ تو آسمان پر زندہ اور پھر آنے والا، اور ہمارا پیارا نبی ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا۔ اگر عیسیٰ اس قانون قدرت سے باہر اور ہزارہا برس کی عمر پانے والا اور پھر آنے والا ہے، تو ہمارے نبی کو یہ نعمت کیوں عطا نہ ہوئی؟ اور سچ تو یہ ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمام صحابہ نے جو اس وقت تمام حاضر تھے، ان میں سے ایک بھی غائب نہ تھا، اس آیت کے یہی معنی سمجھے تھے کہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ اور معلوم ہوتا ہے کہ بعض ایک دو کم سمجھ صحابہ کو، جن کی درایت عمدہ نہیں تھی، عیسائیوں کے اقوال سن کر جو ارد گرد رہتے تھے، پہلے کچھ یہ خیال تھا کہ عیسیٰ آسمان پر زندہ ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ جو غبی تھا اور درایت اچھی نہیں رکھتا تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے، جن کو خدا نے علم قرآن عطا کیا تھا، یہ آیت پڑھی، تو سب صحابہ پر موت جمیع انبیاء ثابت ہو گئی، اور وہ اس آیت سے بہت خوش ہوئے، اور ان کا وہ صدمہ جو ان کے پیارے نبی کی موت کا ان کے دل پر تھا جاتا رہا، اور مدینے کی گلیوں کوچوں میں یہ آیت پڑھتے پھرے۔ اسی تقریب پر حسان بن ثابت نے مرثیے کے طور پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں یہ شعر بھی بنائے: کنت سوادا لناظری فامی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت حاضر۔ یعنی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری آنکھوں کی پتلی تھا، میں تو تیری جدائی سے اندھا ہو گیا، اب جو چاہے مرے، عیسیٰ ہو یا موسیٰ، مجھے تو تیری ہی موت کا دھڑکا تھا۔ یعنی تیرے مرنے کے ساتھ ہم نے یقین کر لیا کہ دوسرے تمام نبی مر گئے، ہمیں ان کی کچھ پرواہ نہیں۔ عجب تھا عشق اس دل میں، محبت ہو تو ایسی ہو۔ پھر آپ لوگ خدا تعالیٰ کو اس طرح پر جھوٹا قرار دیتے ہیں کہ خدا تو کہتا ہے کہ واقعہ صلیب کے بعد عیسیٰ اور اس کی ماں کو ہم نے ایک ٹیلے پر جگہ دی جس میں صاف پانی بہتا تھا، یعنی چشمے جاری تھے، بہت آرام کی جگہ تھی اور جنت نظیر تھی، جیسا کہ فرماتا ہے وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ۔ یعنی ہم نے واقعہ صلیب کے بعد جو ایک بڑی مصیبت تھی، عیسیٰ اور اس کی ماں کو ایک بڑے ٹیلے پر جگہ دی جو بڑے آرام کی جگہ اور پانی خوشگوار تھا، یعنی خطہ کشمیر۔ اب اگر آپ لوگوں کو عربی سے کچھ بھی مس ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آوا کا لفظ اسی موقع پر آتا ہے جب کسی مصیبت پیش آمدہ سے بچا کر پناہ دی جاتی ہے۔ یہی محاورہ تمام قرآن شریف میں اور تمام اقوال عرب میں اور احادیث میں موجود ہے، اور خدا تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی تمام عمر میں صرف صلیب کی ہی مصیبت پیش آئی تھی، اور حدیث سے ثابت ہے کہ مریم کو تمام عمر میں اسی واقعہ سے سخت غم پہنچا تھا۔ بس یہ آیت بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ اس واقعہ صلیب کے بعد خدا تعالیٰ نے اس آفت سے حضرت عیسیٰ کو نجات دے کر اس موذی ملک سے کسی دوسرے ملک میں پہنچا دیا تھا جہاں پانی صاف کے چشمے بہتے تھے اور اونچا ٹیلا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا آسمان پر بھی کوئی چشمہ دار ٹیلا ہے جس پر خدا تعالیٰ نے واقعہ صلیب کے بعد حضرت مسیح کو جا بٹھایا اور ماں کو بھی؟ اور حضرت مسیح کی سوانے میں غور کر کے کوئی نظیر تو پیش کرو کہ کسی مصیبت کے بعد انہیں ایسے ملک میں جگہ دی گئی ہو جو آرام گاہ اور جنت نظیر ہو اور بڑا ٹیلا ہو تمام دنیا سے بلند اور چشمے جاری ہوں۔ بس آپ کے خیال کی روح سے خدا تعالیٰ نعوذ باللہ سری جھوٹا ٹھہرتا ہے کہ وہ تو صلیب کے بعد ٹیلے کا ذکر کرتا ہے جس میں عیسیٰ اور اس کی ماں کو جگہ دی گئی، اور آپ لوگ خام خواہ اس کو آسمان پر بٹھاتے ہیں اور محض بیکار۔ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ نبی ہو کر اتنی مدت کیوں بیکار بیٹھ رہا ہے؟ اور پھر آپ لوگ اور مولوی ثناء اللہ جو اس آیت سے انکار کر کے دوسرے آسمان پر اس کو پہنچاتے ہیں، اس بات کا کچھ جواب نہیں دے سکتے کہ زندہ مردوں کی روحوں میں کیوں جا بیٹھا؟ وہ لوگ تو اس دنیا سے باہر ہو گئے ہیں اور دوسرے جہان میں پہنچ گئے، کیا وہ بھی دوسرے جہان میں پہنچ گیا ہے؟ اور خدا پر یہ بھی جھوٹ ہے کہ گویا خدا نے یہودیوں کا مطلب نہیں سمجھا اور سوال دیگر جواب دیگر کی مثل اپنے پر صادق کی۔ یہودی تو کہتے تھے کہ مسیح کی روح کا خدا کی طرف رفع نہیں ہوا، اور خدا ان کا یہ جواب دیتا ہے
کہ میں نے اس کو زندہ ما جسم دوسرے آسمان پر اٹھا لیا اور پھر کسی وقت ماروں گا۔ بھلا یہ کیا جواب ہوا؟ سوال تو یہ تھا کہ مرنے کے بعد عیسیٰ کا رفع نہیں ہوا اور نعوذ باللہ وہ ملعون ہے۔ اس سوال کا جواب تو یہ تھا کہ ابھی تو عیسیٰ نہیں مرا، جب مرے گا تو میں اپنی طرف اس کی روح اٹھا لوں گا۔ یہ الٹا جو جواب دیا گیا یہ تو امر متنازع فی سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، یہود حضرت مسیح کی غشی کی حالت سے بے خبر تھے، یہی شبہ تھا جو ان پر ڈالا گیا۔ پس چونکہ وہ خیال کرتے تھے کہ عیسیٰ صلیب پر مر گیا، اس لیے وہ اس کے رفع روحانی کے قائل نہ تھے اور اب تک قائل نہیں۔ ان کے مقابل پر امر تنقیح طلب صرف رفع روحانی ہے، کیونکہ جسمانی رفع ان کے نزدیک مدار نجات نہیں۔ پھر اصل عبارت ہے، اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت آپ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ کہا کہ میں عیسیٰ کو مردوں کی روحوں میں دیکھ آیا ہوں جو اس جہان سے باہر ہو گئے ہیں۔ ایک جسم دار شخص روحوں میں کیوں کر بیٹھ گیا اور بغیر قبضے روح دوسرے جہان میں کیوں کر پہنچ گیا؟ یہ عجیب ایمان ہے کہ خدا نے تو اپنے قول سے گواہی دی کہ عیسیٰ مر گیا، وہ گواہی قبول نہیں کی، اور پھر رسول نے اپنے فعل سے یعنی رویت سے گواہی دی کہ میں مردہ روحوں میں اس کو دیکھ آیا ہوں، وہ گواہی بھی رد کی جاتی ہے۔ اور پھر اسلام کا دعویٰ اور اہل حدیث ہونے کی شیخی۔ عیسیٰ سے تو معراج کی رات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ باتیں بھی ہوئیں، موسیٰ سے باتیں ہوئیں، اور قرآن شریف میں ہے کہ موسیٰ کی ملاقات میں شک نہ کر۔ پس یہ کیسا جھوٹ ہے جو خدا اور رسول دونوں پر باندھا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ عیسیٰ کی نسبت ہے انہ لا علم للساعہ۔ جن لوگوں کی یہ قرآن دانی ہے ان سے ڈرنا چاہیے کہ نیم ملا خطرہ ایمان۔ اے بھلے مانسو، کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم للساعہ نہیں ہیں جو فرماتے ہیں کہ بوئستو انا والساعۃ کہاتین اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ یہ کیسی بدبودار نادانی ہے جو اس جگہ لفظ ساعت سے قیامت سمجھتے ہیں۔ اب مجھ سے سمجھو کہ ساعت سے مراد اس جگہ وہ عذاب ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تیتوس رومی کے ہاتھوں سے یہودیوں پر نازل ہوا تھا، اور خود خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں سورہ بنی اسرائیل میں اس ساعت کی خبر دی ہے۔ اسی آیت کی تشریح اس آیت میں ہے کہ مثل بنی اسرائیل، یعنی عیسیٰ کے وقت سخت عذاب سے قیامت کا نمونہ یہودیوں کو دیا گیا اور ان کے لیے وہ ساعت ہو گئی۔ قرآنی محاورے کی روح سے ساعت عذاب ہی کو کہتے ہیں۔ سو خبر دی گئی تھی کہ یہ ساعت حضرت عیسیٰ کے انکار سے یہودیوں پر نازل ہوگی، پس وہ نشان ظہور میں آ گیا اور وہ ساعت یہودیوں پر نازل ہو گئی، اور نیز اس زمانے میں طاعون بھی ان پر سخت پڑی، اور در حقیقت ان کے لیے وہ واقعہ قیامت تھا، جس وقت لاکھوں یہودی نیست و نابود ہو گئے اور ہزارہا طاعون سے مر گئے، اور باقی ماندہ بہت ذلت کے ساتھ متفرق ہو گئے۔ قیامت کبریٰ تو تمام لوگوں کے لیے قیامت ہوگی، مگر یہ خاص یہودیوں کے لیے قیامت تھی۔ اس پر ایک اور قرینہ قرآن شریف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہ لا علم للساعۃ فلا تمترن بہا، یعنی اے یہودیو، عیسیٰ کے ساتھ تمہیں پتہ لگ جائے گا کہ قیامت کیا چیز ہے، اس کے مثل تمہیں دی جائے گی، یعنی مثل اللہ بنی اسرائیل، وہ قیامت تمہارے پر آئے گی، اس میں شک نہ کرو۔ صاف ظاہر ہے کہ قیامت حقیقی جو اب تک نہیں آئی، اس کی نسبت غیر موزوں تھا کہ خدا کہتا کہ اس قیامت میں شک نہ کرو اور تم اس کو دیکھو گے۔ اس زمانے کے یہودی تو سب مر گئے اور آنے والی قیامت انہوں نے نہیں دیکھی، کیا خدا نے جھوٹ بولا؟ ہاں، تیتوس رومی والی قیامت دیکھی۔ سو قیامت سے مراد وہی قیامت ہے جو حضرت مسیح کے زمانے میں تیتوس رومی کے ہاتھوں سے یہودیوں کو دیکھنی پڑی، اور پھر طاعون کے ذریعے سے اس کو دیکھ لیا۔ یہ خدا کی کتابوں میں پرانا وعدہ عذاب کا چلا آتا تھا، جس کا بائبل میں جا بجا ذکر پایا جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اس کے لیے خاص آیت نازل ہوئی۔ یہی وعدہ قرآن شریف میں اور پہلی کتابوں میں موجود ہے، اور اسی سے یہودیوں کو تنبیہ ہوئی
ورنہ دور کی قیامت سے کون ڈرتا ہے؟ کیا اس وقت کے مولوی اس قیامت سے ڈرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اور جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے، یہ لفظ ساعت کا کچھ قیامت سے خاص نہیں، اور نہ قرآن نے اس کو قیامت سے خاص رکھا ہے۔ افسوس کہ نیم ملا جن کی عاقبت خراب ہے، اپنی جہالت سے ایسے ایسے معنی کر لیتے ہیں جن سے اصل مطلب فوت ہو جاتا ہے۔ آخری قیامت سے یہودیوں کو کیا خوف تھا، مگر قریب کے عذاب کی پیشگوئی بے شک ان کے دلوں پر اثر ڈالتی تھی۔ افسوس کہ سادہ لوگ حجرہ نشین مولویوں کی نظر محدود ہے، ان کو معلوم نہیں کہ پہلی کتابوں میں اسی ساعت کا وعدہ تھا جو تیتوس کے وقت یہودیوں پر وارد ہوئی، اور قرآن شریف صاف کہتا ہے کہ عیسیٰ کی زبان پر ان پر لعنت پڑی۔ اور عذاب عظیم کے واقعہ کو ساعت کے لفظ سے بیان کرنا نہ صرف قرآن شریف کا محاورہ ہے، بلکہ یہی محاورہ پہلی آسمانی کتابوں میں پایا جاتا ہے اور بکثرت پایا جاتا ہے۔ بس نامعلوم ان سادہ لوہ مولویوں نے کہاں سے اور کس سے سن لیا کہ ساعت کا لفظ ہمیشہ قیامت پر ہی بولا جاتا ہے۔ افسوس، یہ لوگ حیوانات کی طرح ہو گئے، قدم قدم پر اپنی غلطیوں سے ذلت اٹھاتے ہیں، پھر غلطیوں کو نہیں چھوڑتے۔ کیا غلطیوں کی کوئی حد بھی ہے؟ قرآن کے منشا کو ہرگز یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ آسمان پر تو حضرت عیسیٰ کو ماں جسم چڑھا دیا، مگر جو الزام یہودیوں کا تھا اس کا کچھ جواب نہ دیا۔ خدا جو فرماتا ہے کہ یہود کہتے تھے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، اور جواب دیتا ہے کہ نہیں بلکہ ہم نے اس کو اٹھا لیا، یہ کس بات کا رد ہے؟ کیا صرف قتل کا؟ سو سنو کہ یہودیوں کا بار بار یہ شور مچانا کہ ہم نے عیسیٰ کو صلیب کے ذریعے سے مار دیا، ان کا اس سے یہ مطلب تھا کہ وہ ملعون ہے اور اس کی روح موسیٰ اور آدم کی طرح خدا کی طرف نہیں اٹھائی گئی۔ پس خدا کا جواب یہ چاہیے تھا کہ نہیں، در حقیقت اس کی روح کا رفع ہوا۔ جسم کا آسمان پر اٹھانا یا نہ اٹھانا متنازع فی امر نہ تھا۔ پس نعوذ باللہ خدا کی یہ خوب سمجھ ہے کہ انکار تو روح کے رفع سے ہے جو خدا کی طرف ہوتا ہے، مگر خدا اس اعتراض کا یہ جواب دیتا ہے کہ میں نے عیسیٰ کو زندہ بجسم عنصری دوسرے آسمان پر بٹھا دیا۔ خوب جواب ہے، اور ابھی مرنا اور قبض روح ہونا باقی ہے۔ خدا جانے بعد اس کے رفع روحانی ہو یا نہ ہو، جو اصل جھگڑے کی بات ہے۔ ایسا ہی یہ لوگ عقل کے پورے میری بعض پیش گوئیوں کا جھوٹا نکلنا اپنے ہی دل سے فرض کر کے یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جب بعض پیش گوئیاں جھوٹی ہیں یا اجتہادی غلطی ہے تو پھر مسیحیت کے دعوے کا کیا اعتبار، شاید وہ بھی غلط ہو۔ اس کا اول جواب تو یہی ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اور مولوی ثناء اللہ نے موضع مد میں بحث کے وقت یہی کہا تھا کہ سب پیش گوئیاں جھوٹی نکلیں، اس لیے ہم ان کو مدعو کرتے ہیں اور خدا کی قسم دیتے ہیں کہ وہ اس تحقیق کے لیے قادیان میں آویں اور تمام پیش گوئیوں کی پڑتال کریں، اور ہم قسم کھا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہر ایک پیش گوئی کی نسبت جو منہاج نبوت کی روح سے جھوٹی ثابت ہو، ایک 100 روپیہ ان کی نظر کریں گے، ورنہ ایک خاص تمغہ لعنت کا ان کے گلے میں رہے گا، اور ہم آمد و رفت کا خرچ بھی دیں گے، اور کل پیش گوئیوں کی پڑتال کرنا ہوگی تا آئندہ کوئی جھگڑا باقی نہ رہ جاوے، اور اسی شرط سے روپیہ ملے گا اور ثبوت ہمارے ذمہ ہوگا۔ یاد رہے کہ رسالہ نزول المسیح میں 150 پیش گوئی میں نے لکھی ہے، تو گویا جھوٹ ہونے کی حالت میں 15,000 روپیہ مولوی ثناء اللہ صاحب لے جائیں گے، اور در بدر گدائی کرنے سے نجات ہوگی، بلکہ ہم اور پیش گوئیاں بھی مع ثبوت ان کے سامنے پیش کر دیں گے، اور اسی وعدے کے موافق فی پیش گوئی 100 روپیہ دیتے جائیں گے۔ اس وقت 1 لاکھ سے زیادہ میری جماعت ہے، پس اگر میں مولوی صاحب موصوف کے لیے 1 روپیہ بھی اپنے مریدوں سے لوں تب بھی 1 لاکھ روپیہ ہو جائے گا۔ وہ سب ان کی نظر ہوگا، جس حالت میں 2 آنے کے لیے وہ در بدر خراب ہوتے پھرتے ہیں، اور خدا کا قہر نازل ہے، اور مردوں کے کفن یا واز کے پیسوں پر گزارا ہے۔ 1 لاکھ روپیہ حاصل ہو جانا ان کے لیے ایک بہشت ہے۔ لیکن اگر میرے اس بیان کی طرف توجہ نہ کریں اور اس تحقیق کے لیے پابندی شرائط مذکورہ، جس میں بشرط ثبوت تصدیق ورنہ تکذیب دونوں شرط ہیں،
قادیان میں نہ آئیں تو پھر لعنت ہے اس لاف و گزاف پر جو انہوں نے موضع مد میں مباحثہ کے وقت کی اور سخت بے حیائی سے جھوٹ بولا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تکفو ما لیس لک بہ علم، مگر انہوں نے بغیر علم اور پوری تحقیق کے عام لوگوں کے سامنے تکذیب کی۔ کیا یہی ایمانداری ہے؟ وہ انسان کتوں سے بدتر ہوتا ہے کہ جو بے وجہ بھونکتا ہے، اور وہ زندگی لعنتی ہے جو بے شرمی سے گزرتی ہے۔ اور بعض کا یہ خیال ہے کہ اگر کسی الہام کے سمجھنے میں غلطی ہو جائے تو امان اٹھ جاتا ہے اور شک پڑ جاتا ہے کہ شاید اس نبی یا رسول یا محدث نے اپنے دعوے میں بھی دھوکہ کھایا ہو۔ یہ خیال سراسر سفستہ ہے، اور جو لوگ نیم سودائی ہوتے ہیں وہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے ہیں، اور اگر ان کا یہی اعتقاد ہے تو تمام نبیوں کی نبوت سے ان کو ہاتھ دھو بیٹھنا چاہیے، کیونکہ کوئی نبی نہیں جس نے کبھی نہ کبھی اپنے اجتہاد میں غلطی نہ کھائی ہو۔ مثلا حضرت مسیح علیہ السلام جو خدا بنائے گئے، ان کی اکثر پیش گوئیاں غلطی سے پر ہیں۔ مثلا یہ دعویٰ کہ مجھے داؤد کا تخت ملے گا، بجوز اس کے ایسے دعوے کے کیا معنی تھے کہ کسی مجمل الہام پر بھروسہ کر کے ان کو یہ خیال پیدا ہوا کہ میں بادشاہ بن جاؤں گا۔ داؤد کی اولاد سے تو تھے ہی، اور بگفتن شہزادہ۔ اس فکرے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تخت اور بادشاہت کی بہت خواہش تھی، اور اس طرف یہود بھی منتظر تھے کہ کوئی ان میں سے پیدا ہو کہ تا ان کی دوبارہ بادشاہت قائم کرے اور رومیوں کی اطاعت سے ان کو چھڑاوے۔ سو در حقیقت ایسا دعویٰ کہ داؤد کا تخت پھر قائم ہوگا یہودیوں کی عین مراد تھی، اور ابتدا میں اس بات سے خوش ہو کر بہت سے یہودی آپ کے پاس جمع ہو گئے تھے، مگر بعد اس کے کچھ ایسے اتفاق پیش آئے کہ یہودیوں نے سمجھ لیا کہ یہ شخص اس بخت اور قسمت کا آدمی نہیں، اس لیے ان سے علیحدہ ہو گئے، اور بعض شریر آدمیوں نے گورنمنٹ رومی کے گورنر کے پاس بھی یہ خبر پہنچا دی کہ یہ شخص داؤد کے تخت کا دعوے دار ہے۔ تب حضرت مسیح نے فی الفور پہلو بدل لیا اور فرمایا کہ میری بادشاہت آسمانی ہے، زمین کی نہیں۔ مگر یہودی اب تک اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آسمانی بادشاہت تھی تو آپ نے حواریوں کو یہ حکم کیوں دیا تھا کہ کپڑے بیچ کر ہتھیار خرید لو؟ بس اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح کے اجتہاد میں غلطی تھی، اور ممکن ہے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہو جس کے بعد آپ نے رجوع کر لیا، کیونکہ انبیاء غلطی پر قائم نہیں رکھے جاتے۔ اور میں نے شیطانی وسوسہ محض انجیل کی تحریر سے کہا ہے، کیونکہ انجیل سے ثابت ہے کہ کبھی کبھی آپ کو شیطانی الہام بھی ہوتے تھے، مگر آپ ان الہامات کو رد کر دیتے تھے اور خدا تعالیٰ مس شیطان سے آپ کو بچا لیتا تھا، جیسا کہ اسلام کی حدیثوں میں آپ کی یہ صفات لکھی ہیں، اور آپ ہمیشہ محفوظ رہے، کبھی آپ نے شیطان کی پیروی نہیں کی۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، جرمن کے 3 پادریوں نے شیطان کے مکالمے کے جس کا انجیل میں ذکر ہے یہی معنی کیے ہیں۔ ایک شریر یہودی اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بیگانہ عورت پر آپ عاشق ہو گئے تھے، لیکن جو بات دشمن کے منہ سے نکلے وہ قابل اعتبار نہیں۔ حضور علیہ السلام حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، عیسائی بھی ایسی بکواس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کرتے ہیں، اور حضرت موسیٰ پر بھی ایک مرتبہ ایسا ہی الزام لگایا گیا تھا۔ پھر اصل عبارت ہے، آپ خدا کے مقبول اور پیارے تھے، خبیث ہیں وہ لوگ جو آپ پر یہ تہمتیں لگاتے ہیں۔ ہاں، آپ نے اجتہادی غلطی سے داؤد کے تخت کی تمنا کی تھی، مگر وہ تمنا پوری نہ ہوئی، اور بمطابق مثل مشہور بن مانگے موتی ملیں، مانگے ملے نہ بھیک، آپ تو داؤد کے تخت سے محروم رہے، مگر وہ برگزیدہ خدا سید الرسل جس نے دنیا کی بادشاہت سے منہ پھیر کر کہا تھا کہ الفقر و فخری، یعنی فقر میرا فخر ہے، اس کو خدا نے بادشاہت دے دی۔ اس نے کہا تھا کہ میں ایک دن فاقہ چاہتا ہوں اور ایک دن روٹی، مگر خدا نے اس کو فکر و فاقے سے بچایا، یہ خاص فضل ہے۔ حضرت مسیح کے اجتہاد جو اکثر غلط نکلے، اس کا سبب شاید یہ ہوگا کہ اوائل میں جو آپ کے ارادے تھے وہ پورے نہ ہو سکے۔ غرض ان باتوں سے نبوت میں کچھ خلل نہیں آیا۔ نبی کے ساتھ سدھا انوار ہوتے ہیں جن سے وہ شناخت کیا جاتا ہے،
اور جن سے اس کے دعوے کی سچائی کھلتی ہے۔ پس اگر کوئی اجتہاد غلط ہو تو اصل دعوے میں کچھ فرق نہیں آتا۔ مثلا آنکھ اگر دور کے فاصلے سے انسان کو بیل تصور کرے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آنکھ کا وجود بے فائدہ ہے یا اس کی رویت قابل اعتبار نہیں۔ پس نبی کے لیے اس کے دعوے اور تعلیم کی ایسی مثال ہے جیسا کہ قریب سے آنکھ چیزوں کو دیکھتی ہے اور ان میں غلطی نہیں کرتی، اور بعض اجتہادی امور میں غلطی کی ایسی مثال ہے جیسے دور دراز کی چیزوں کو آنکھ دیکھتی ہے تو کبھی ان کی تشخیص میں غلطی کر جاتی ہے۔ اسی بنا پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو یہودیوں کی بھلائی کے لیے اپنی بادشاہت کا خیال تھا، اس لیے بموجب آیت کریمہ الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، شیطان نے آپ کو دھوکہ دیا اور داؤد کے تخت کا لالچ دل میں ڈال دیا، مگر چونکہ مقرب اور خدا کے پیارے تھے اس لیے وہ شیطانی وسوسے قائم نہ رہ سکے، اور جلد آپ نے سمجھ لیا کہ میری آسمان کی بادشاہت ہے نہ زمین کی۔ غرض حضرت مسیح کا یہ اجتہاد غلط نکلا، اصل وہی صحیح ہوگی مگر سمجھنے میں غلطی کھائی۔ افسوس ہے کہ جس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اجتہادات میں غلطیاں ہیں اس کی نظیر کسی نبی میں بھی پائی نہیں جاتی۔ شاید خدائی کے لیے یہ بھی ایک شرط ہوگی، مگر کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بہت سے غلط اجتہادوں اور غلط پیش گوئیوں کی وجہ سے ان کی پیغمبری مشتبہ ہو گئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جس یقین کو نبی کے دل میں اس کی نبوت کے بارے میں بٹھایا جاتا ہے وہ دلائل تو آفتاب کی طرح چمک اٹھتے ہیں اور اس قدر تواتر سے جمع ہوتے ہیں کہ وہ امر بدیہی ہو جاتا ہے، اور پھر بعض دوسری جزیات میں اگر اجتہاد کی غلطی ہو بھی تو وہ اس یقین کو مضر نہیں ہوتی، جیسا کہ جو چیزیں انسان کے نزدیک لائی جائیں اور آنکھوں کے قریب کی جائیں تو انسان کی آنکھ ان کے پہچاننے میں غلطی نہیں کھاتی اور قطعاً حکم دیتی ہے کہ یہ فلاں چیز ہے اور اس مقدار کی ہے، اور وہ حکم صحیح ہوتا ہے، اور ایسی رویت کی شہادت کو عدالتیں قبول کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی چیز قریب نہ لائی جائے اور مثلا نصف میل یا پاؤ میل سے کسی انسان کو پوچھا جائے کہ وہ سفید شے کیا چیز ہے تو ممکن ہے کہ ایک سفید کپڑے والے انسان کو ایک سفید گھوڑا خیال کرے یا ایک سفید گھوڑے کو انسان سمجھ لے۔ بس ایسا ہی نبیوں اور رسولوں کو ان کے دعوے کے متعلق اور ان کی تعلیموں کے متعلق بہت نزدیک سے دکھایا جاتا ہے، اور اس میں اس قدر تواتر ہوتا ہے جس میں کچھ شک باقی نہیں رہتا۔ لیکن بعض جزوی امور جو اہم مقاصد میں سے نہیں ہوتے ان کو نظر کشفی دور سے دیکھتی ہے اور ان میں کچھ تواتر نہیں ہوتا، اس لیے کبھی ان کی تشخیص میں دھوکہ بھی کھا لیتی ہے۔ پس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی پیش گوئیوں میں دھوکے کھائے وہ اسی رنگ میں کھائے تھے، مگر نبوت کے دعوے میں انہوں نے دھوکہ نہیں کھایا، کیونکہ وہ حقیقت نبوت قریب سے ان کو دکھائی گئی اور بار بار دکھائی گئی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو یہ بھی ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ وہ متناقض حدیثوں کو ہر ایک کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ یہی دھوکہ ان کے بزرگ مولوی محمد حسین صاحب کو لگا ہوا ہے، اور ہر ایک مقام میں جب حیات ممات حضرت عیسیٰ کے متعلق کو ذکر آوے تو جھٹ حدیثوں کا ایک ڈھیر پیش کر دیتے ہیں کہ دیکھو صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مسند امام احمد، طبرانی، معجم کبیر، نعیم ابن حماد، مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ، نوادر الاصول ترمذی، ابو داؤد طیالسی، احمد، مسند الفردوس، ابن عساکر، کتاب الوفا ابن جوزی، شرح السنہ بغوی، ابن جریر، بہقی، اخبار المہدی، مسند ابی یعلا وغیرہ کتب حدیث۔ ان میں یہی لکھا ہے کہ عیسیٰ نازل ہوگا، گو بیت المقدس میں یا دمشق میں یا عفیق میں یا مسلمانوں کے لشکر میں اس کا کوئی فیصلہ نہیں، اور یہ ہوا ہے جو آج کل پیش کیا جاتا ہے۔ اور عجیب تر یہ کہ بعض ان کتابوں میں سے ایسے نایاب ہیں کہ ان حضرات کے باپ نے بھی نہیں دیکھی ہوں گی، مگر ان کے نام سنا دیتے ہیں تاکہ کم سے کم یہی سمجھا جائے کہ بڑے مولوی صاحب ہیں جو اتنی کتابیں جانتے ہیں۔ افسوس، یہ لوگ خیانت پیشہ ہیں۔ ہم تو اب یہود کا نام لینے سے بھی شرمندہ ہیں کیونکہ اسلام میں ہی ایسے یہودی موجود ہیں۔ ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں
مولوی محمد حسین صاحب نے سرکار انگریزی کو مہدی کے بارے میں ایک کتاب پیش کر کے خوش کر دیا ہے، جس میں لکھا ہے کہ مہدی کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں، اور زمین کا انعام بھی پایا ہے، معلوم نہیں کہ کس سلسلے میں، مگر خدمت تو یہی ہے کہ مہدی کے وجود پر کلم نسخ پھیر دیا ہے۔ اب بتلاؤ آسمان سے مسیح کس کے لشکر میں اترے گا جبکہ مہدی ندارد ہے؟ اس قدر کتابیں جن کا میں نے بھی ذکر کیا ہے وہ تو اسی غرض سے پیش کی جاتی ہیں کہ مہدی کی مدد کے لیے مسیح آئے گا۔ اب جب مہدی کا ہی وجود نہیں تو کیوں آئے گا؟ خلیفہ تو قریش میں سے ہونا چاہیے، سو وہ تو نہ رہا۔ دیکھو، ہم انصاف سے کہتے ہیں کہ متذکرہ بالا کتابوں میں جو حدیثیں ہیں ان کی دو ٹانگیں تھیں، ایک ٹانگ مہدی والی، سو وہ مولوی محمد حسین صاحب نے توڑ دی۔ اب دوسری ٹانگ مسیح کے آسمان سے اترنے کی ہم توڑ دیتے ہیں، کیونکہ دو جزوں میں سے جب ایک جز باطل ہو جائے تو وہ اس بات کی مستلزم ہوئی کہ دوسرا جز بھی باطل ہے۔ عیسیٰ کے لیے تو خلافت مسلم نہیں، کیونکہ وہ قریش میں سے نہیں، اور مہدی کا تو خود مولوی صاحب نے خاتمہ کر دیا، تو پھر عیسیٰ کو دوبارہ زمین پر آنے کی کیوں تکلیف دی جائے؟ ان کو 2000 برس سے بیکار رہنے کی عادت ہے اور طبیعت آرام طلب، اب خام خواہ پھر تکلیف دینا نامناسب ہے۔ علاوہ اس کے ان حدیثوں کے درمیان اس قدر تناقض ہے کہ اگر ایک حدیث کے برخلاف دوسری حدیث تلاش کرو تو فی الفور مل جائے گی۔ پس اس سے قرآن شریف کے بینات کو چھوڑنا اور ایسی متناقض حدیثوں کے لیے ایمان ضائع کرنا کسی ابلے کا کام ہے، نہ عقل مند کا۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اگر قرآن کے مخالف ہو کر حدیثیں کچھ چیز ہیں تو نماز کی حدیثوں کو تو سب سے زیادہ وقت ہونی چاہیے تھی اور تواتر کے رنگ میں وہ ہونی چاہیے تھیں، مگر وہ بھی آپ لوگوں کے تنازع اور تفرقے سے خالی نہیں ہیں۔ یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ہاتھ کہاں باندھنے چاہیے، اور رفع یدین اور عدم رفع اور فاتحہ خلف امام اور آمین بالجہر وغیرہ کے جھگڑے بھی اب تک ختم ہونے میں نہیں آئے، اور بعض کی حدیثوں کو رد کر رہے ہیں۔ اگر ایک وہابی حنفیوں کی مسجد میں جا کر رفع یدین کرے اور امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے اور سینے پر ہاتھ باندھے اور آمین بالجہر کرے تو گو اس عمل کی تائید میں 400 صحیح حدیث سناوے، تب بھی وہ ضرور مار کھا کر آئے گا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ابتدا سے ہی حدیثوں کو بہت عظمت نہیں دی گئی، اور امام اعظم جو امام بخاری سے پہلے گزر چکے ہیں بخاری کی حدیثوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتے، اور ان کا زمانہ اقرب تھا، چاہیے تھا کہ وہ حدیثیں ان کو پہنچتیں۔ اس لیے مناسب ہے کہ حدیث کے لیے قرآن کو نہ چھوڑا جائے، ورنہ ایمان ہاتھ سے جائے گا۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ پھر اگر اس حکم کا فیصلہ بھی نہ مانا جائے تو پھر وہ حکم کس چیز کا؟ ماں سوا اس کے اگر نہایت ہی نرمی کریں تو ان حدیثوں کو ظن کا مرتبہ دے سکتے ہیں، اور یہی محدثین کا مذہب ہے، اور ظن وہ ہے جس کے ساتھ کذب کا احتمال لگا ہوا ہے۔ پھر ایمان کی بنیاد محض ظن پر رکھنا اور خدا کے قطعی یقینی کلام کو پسے پش ڈال دینا کون سی عقل مندی اور ایمانداری ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام حدیثوں کو ردی کی طرح پھینک دو، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے وہ قبول کرو جو قرآن کے منافی اور معارض نہ ہوں، تا ہلاک نہ ہو جاؤ۔ کسی حدیث سے یہ ثابت نہیں کہ عیسیٰ کی عمر 2000 برس یا 3000 برس ہوگی، بلکہ 120 برس کی عمر لکھی ہے۔ اب بتلاؤ کیا 120 برس اب تک ختم ہوئے یا نہیں؟ کسی حدیث مرفوع متصل میں یہ کہاں لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھت پھاڑ کر آسمان پر چڑھ گئے تھے اور لانتی بنانے کے لیے ان کا کوئی حواری یا کوئی دشمن مقرر کیا گیا تھا؟ اگر حواری تھا تو بوجہ صلیب توریت کی روح سے ایک ایماندار کو ملعون بنایا گیا۔ کیا یہ فعل شنی خدا کی طرف منسوب ہو سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اور یہودی تھا تو وہ صلیب کے وقت چپ کیوں رہا؟ اور کیا اس کی بیوی اور دوسرے رشتہ دار مر گئے تھے؟ اور کیا وہ گونگا تھا جو اپنی بریت کے لیے تسلی نہ کر سکا؟ ماں سوا اس کے مولوی محمد حسین صاحب جو موحدین کے ایڈوکیٹ کہلاتے ہیں، اپنی اشاعت و سنہ میں جس میں انہوں نے براہین احمدیہ کا ریویو لکھا تھا، تحریر فرماتے ہیں
کہ جن لوگوں کو بذریعہ کشف کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری ہوتی ہے وہ محدثین کی تنقید کے پابند نہیں ہو سکتے۔ بعض حدیثیں جو محدثین کے نزدیک صحیح ہیں وہ اپنے کشف کی روح سے ان کو موضوع قرار دیتے ہیں، اور بعض حدیثیں جو محدثین کے نزدیک موضوع ہیں وہ ان کی نسبت اپنے کشف کی شہادت سے صحت کا یقین رکھتے ہیں۔ پس جبکہ یہ بات ہے تو پھر وہ جو مسیح موعود اور حکم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کیوں مولوی صاحب اس پر اس قدر ناراض ہیں کہ اس کا کشف دوسروں کے کشف کے برابر بھی نہیں مانتے، حالانکہ وہ قرآن کے مطابق ہے؟ جب قرآن اور کشف کا تظاہر ظاہر ہو گیا، بلکہ بعض حدیثوں نے بھی اس کی تائید کی، تو پھر تو اس کے قول کو قبول کرنا چاہیے، ورنہ مسیح موعود کا نام حکم رکھنا کیا فائدہ؟ بعض چالاک مولوی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آسمان سے بھی اترے اور یہ کہے کہ فلاں فلاں حدیث جو تم مانتے ہو صحیح نہیں ہے تو ہم کبھی قبول نہ کریں گے اور اس کے منہ پر تمانچہ ماریں گے۔ اس کا جواب یہی ہے کہ ہاں حضرات، آپ کے وجود پر یہی امید ہے، مگر ہم بادب عرض کرتے ہیں کہ پھر وہ حکم کا لفظ جو مسیح موعود کی نسبت صحیح بخاری میں آیا ہے اس کے ذرا معنی تو کریں۔ ہم تو اب تک یہی سمجھتے تھے کہ حکم اس کو کہتے ہیں کہ اختلاف رفع کے لیے اس کا حکم قبول کیا جائے اور اس کا فیصلہ گو وہ 1000 حدیث کو بھی موضوع قرار دے ناطق سمجھا جائے۔ جو شخص خدا کی طرف سے آئے گا وہ آپ کے تمانچے کھانے کو تو نہیں آئے گا، خدا تعالیٰ اس کے لیے خود راہ نکال دے گا۔ جس شخص کو خدا نے کشف اور الہام عطا کیا اور بڑے بڑے نشان اس کے ہاتھ پہ ظاہر فرمائے اور قرآن کے مطابق ایک راہ اس کو دکھلا دی، تو پھر وہ بعض ظنی حدیثوں کے لیے اس روشن اور یقینی راہ کو کیوں چھوڑ دے گا؟ اور کیا اس پر واجب نہیں ہے کہ جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے اس پر عمل کرے؟ اور اگر خدا کی پاک وحی سے حدیثوں کا کوئی مضمون مخالف پاوے اور اپنی وحی کو قرآن سے مطابق پاوے اور بعض حدیثوں کو بھی اس کی معیت دیکھے تو ایسی حدیثوں کو چھوڑ دے اور ان حدیثوں کو قبول کرے جو قرآن کے مطابق ہیں اور اس کی وحی کے مخالف نہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ایڈوکیٹ صاحب کس قسم کی طبیعت رکھتے ہیں کہ یہ تو آپ مانتے ہیں کہ پہلے اولیاء ایسے گزرے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری سے صحیح حدیث کو غلط ٹھہراتے اور غلط کو صحیح ٹھہراتے تھے، مگر آپ کو شرم آتی ہے کہ یہ مرتبہ مسیح موعود کو بھی جو حکم ہے عنایت کریں، اور تعجب کہ آپ کے پیرو کس قسم کے ہیں کہ ان کو یہ نہیں پوچھتے کہ دوسرے اولیاء کے تو یہ اختیارات ہیں، پھر حکم کو ان اختلافات کی وجہ سے کیوں کافی ٹھہراتے ہو اور کیوں خدا سے نہیں ڈرتے؟ میں تعجب کرتا ہوں کہ پیرانہ سالی کی وجہ سے مولوی محمد حسین صاحب کے حافظے پر کیسے پتھر پڑ گئے، یاد نہ رہا کہ اشاعت السنہ میں کیا لکھا ہے اور اب کیا کہتے ہیں۔ صاحب من اقرار کے بعد کوئی قاضی انکار نہیں سن سکتا۔ آپ تو اقرار کر چکے ہیں کہ اہل کشف اور مکالمات کا مقام بلند ہے، ان کے لیے ضروری نہیں کہ خام خواہ محدثین کی تنقید کی اطاعت کریں، بلکہ محدثین نے تو مردوں سے روایت کی ہے اور اہل کشف زندہ حی و قیوم سے سنتے ہیں۔ بس آپ کا اس شخص کی نسبت کیا گمان ہے جس کا نام حکم رکھا گیا ہے؟ کیا یہ مرتبہ اس کو حاصل نہیں جو آپ دوسروں کے لیے تجویز کرتے ہیں؟ پھر مولوی ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو مسیح موعود کی پیشگوئی کا خیال کیوں دل میں آیا؟ آخر وہ حدیثوں سے ہی لیا گیا، پھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتی؟ یہ سادہ لو یا تو افتراء سے ایسا کہتے ہیں اور یا محض حماقت سے، اور ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعوے کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وحی ہے جو میرے پہ نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں، اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعوے کو کچھ حرج نہ پہنچتا تھا۔ ہاں، خدا نے میری وحی میں جا بجا قرآن کریم کو پیش کیا ہے، چنانچہ تم براہین احمدیہ میں دیکھو گے کہ اس دعوے کے متعلق کوئی حدیث بیان نہیں کی گئی، جا بجا
خدا تعالیٰ نے میری وحی میں قرآن کو پیش کیا ہے۔ میں اب خیال کرتا ہوں کہ جو کچھ مولوی ثناء اللہ صاحب نے مباحثہ موضع مد میں فریب دہی کے طور پر اعتراض پیش کیے تھے، سب کا کافی جواب ہو چکا ہے۔ ہاں، یاد آیا، ایک یہ بھی خیال انہوں نے پیش کیا تھا کہ جو کسوف خسوف کی حدیث مہدی کے ظہور کی علامت ہے، جو دار قطنی اور کتاب اکمال الدین میں موجود ہے، اس میں قمر کا خسوف 13 تاریخ سے پہلے کسی ایسی تاریخ میں ہوگا جس میں چاند کو قمر کہہ سکتے ہوں۔ بس یاد رہے کہ یہ بھی یہودیوں کی مانند تحریف ہے۔ خدا نے قمر کے خسوف کے لیے اپنی سنت کے موافق 3 راتیں مقرر کر رکھی ہیں، اور ایسا ہی شمس کے لیے 3 دن مقرر ہیں، اور حدیث میں صریح ذکر ہے کہ اس زمانے میں جب مہدی پیدا ہوگا، قمر کا خسوف اس کی پہلی رات میں ہوگا جو قانون قدرت میں اس کے خسوف کے لیے مقرر ہے، اور سورج کا خسوف اس کے بیچ کے دن میں ہوگا جو اس کے خسوف کے لیے سنت اللہ میں مقرر ہے۔ اس سیدھے معنی کو چھوڑنا اور دوسری طرف بہکے پھرنا اگر بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ علاوہ اس کے عرب کے نزدیک وہ رات جس میں ہلال کو قمر کہا جاتا ہے کوئی مخصوص رات نہیں جس میں اختلاف نہ ہو۔ بعض کہتے ہیں کہ ایک رات ہلال رہتا ہے، دوسری رات قمر شروع ہو جاتا ہے، بعض تیسری رات کے چاند کو قمر کہتے ہیں، بعض کے نزدیک 7 رات تک ہلال ہی ہے۔ پس اس صورت میں پیشگوئی کے ظہور کے لیے کوئی خاص رات معین نہیں رہتی، اور یہ کہنا کہ سنت اللہ کے موافق کسوف خسوف ہونا کوئی خارق عادت امر نہیں، یہ دوسری حماقت ہے۔ اصل غرض اس پیشگوئی سے یہ نہیں ہے کہ کسی خارق عادت عجوبے کا وعدہ کیا جائے، بلکہ غرض اصلی ایک علامت کو بیان کرنا ہے جس میں دوسرا شریک نہ ہو۔ پس حدیث میں یہ علامت بیان کی گئی ہے کہ جب وہ سچا مہدی دعویٰ کرے گا تو اس زمانے میں قمر رمضان کے مہینے میں اپنے خسوف کی پہلی رات میں منخسف ہوگا، اور ایسا واقعہ پہلے کبھی پیش نہ آیا ہوگا، اور کسی جھوٹے مہدی کے وقت رمضان کے مہینے میں اور ان تاریخوں میں کبھی خسوف کسوف نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو اس کو پیش کرو، ورنہ جبکہ یہ صورت اپنی حیت مجموعی کے لحاظ سے خود خارق عادت ہے تو کیا حاجت کہ سنت اللہ کے برخلاف کوئی اور معنی کیے جائیں۔ غرض تو ایک علامت کا بتلانا تھا، سو وہ متحقق ہو گئی، اگر متحقق نہیں تو اس واقعہ کی صفحہ تاریخ میں کوئی نظیر تو پیش کرو، اور یاد رہے کہ ہرگز پیش نہ کر سکو گے۔ اردو نظم۔ کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال، دل میں آتا ہے میرے سو ابال، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پہ اس قدر یہ گرد ہے، دل ہوا جاتا ہے ہر دم بے قرار، کس بیاباں میں نکالوں یہ بخار، ہو گئے ہم درد سے زیر و زبر، مر گئے ہم پر نہیں تم کو خبر، آسماں پر غافلو ایک جوش ہے، کچھ تو دیکھو گر تمہیں کچھ ہوش ہے، ہو گیا دین کفر کے حملوں سے چور، چپ رہے کب تک خدا بندے غیور، اس صدی کا 20واں اب سال ہے، شرک و بدعت سے جہاں پامال ہے، بدگماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افترا کی کب تلک بنیاد ہے، وہ خدا میرا جو ہے جوہر شناس، ایک جہاں کو لا رہا ہے میرے پاس، لعنتی ہوتا ہے مرد مفتری، لعنتی کو کب ملے یہ سروری۔ ایک اور بات رہ گئی جس کا بیان کرنا لازم ہے، اور وہ یہ کہ مد کے مباحثے میں جب ہمارے مخلص دوست سید محمد سرور شاہ صاحب نے اعجاز المسیح کو، جو میری عربی کتاب ہے، بطور نشان کے پیش کیا کہ یہ ایک معجزہ ہے اور اس کی نظیر پر مخالف قادر نہیں ہوئے، تو مولوی ثناء اللہ صاحب نے مولوی محمد حسین بٹالوی کا حوالہ دے کر کہا کہ انہوں نے اعجاز المسیح کی غلطیوں کے بارے میں ایک لمبی فہرست تیار کی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ تیار کی ہوگی، مگر وہ ایسی ہی فہرست ہوگی جیسا کہ پہلے مولوی صاحب موصوف نے میرے ایک فکرے پر اعتراض کیا تھا کہ عجب کا لام صلہ نہیں آتا، اور اس پر بہت زور دیا تھا،
اور جب ان کو کئی قدیم استادوں اور جاہلیت کے شاعروں کے شعر بلکہ بعض حدیثیں دکھلائی گئیں جن میں لام صلہ آیا تھا، تو پھر مولوی صاحب چاہے ندامت میں ایسے غرق ہو گئے کہ کوئی ان کا ادیب رفیق بھی اس کنویں سے ان کو نکال نہ سکا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب مولوی صاحب کی ذلت کے لیے پیشگوئی کی گئی تھی، اور اشتہار میں لکھا گیا تھا کہ وہ پیشگوئی 2 طور سے پوری ہوئی۔ اول یہ کہ مولوی صاحب کی منافقانہ عادت ثابت ہو گئی کہ گورنمنٹ کو تو یہ تسلی دیتے ہیں کہ مہدی کچھ چیز نہیں، تمام حدیثیں مجروح ہیں، قابل اعتبار نہیں، کیسا مہدی اور کیسا وہ مسیح جو آسمان سے اس کی مدد کے لیے آئے گا، یہ سب باتیں بے اصل ہیں، اور ان باتوں کو پیش کر کے بڑے انعام کے خواہش مند معلوم ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ دل سے ایسے مہدی اور ایسے مجاہد عیسیٰ کا انکار کرتے تو ہم بھی ان پر خوش ہوتے، کیونکہ سچ بولنے والا عزت کے لائق ہوتا ہے۔ اس صورت میں اگر گورنمنٹ نہ صرف لائل پور میں کچھ زمین بلکہ بٹالہ اس کو جاگیر میں دے دیتی تو بھی ان کا حق تھا، لیکن ہم اس پر راضی نہیں ہیں، اور ہرگز نہیں ہو سکتے کہ ایک شخص محض نفاق کے طور پر گورنمنٹ کے آگے مہدی کی ضعیف اور مجروح حدیثوں کی ایک فہرست پیش کر کے یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ مسلمان ایسے مہدی اور ایسے عیسیٰ کے منتظر نہیں ہیں جو عیسائیوں کے ساتھ لڑے گا، اور یہ یقین دلاتا ہے کہ میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ کوئی ایسا مہدی نہیں آئے گا جو خون ریزی سے قیامت برپا کر دے گا، اور نہ ایسا کوئی مسیح جو آسمان سے اتر کر اس کا ہاتھ بٹائے گا، اور پھر پوشیدہ طور پر اپنی قوم کو یہ کہتا ہے کہ ایسے مہدی سے انکار کرنا کفر ہے۔ اور عجیب تر یہ کہ ان کاروائیوں سے اس کی عزت میں کچھ فرق نہیں آیا، اور نہ اس کے پیرووں کی کچھ عزت بگڑی۔ غرض یہی ذلت تھی جو مولوی محمد حسین صاحب کے نصیب ہوئی، جس میں ظافر زٹلی وغیرہ ان کے پیراؤ حصے دار ہیں، چاہے بے حیائی سے محسوس کریں یا نہ کریں۔ اور دوسری ذلت علمی رنگ میں ان کو نصیب ہوئی کہ ناحق لوگوں میں شور مچایا کہ عجب کا صلہ ہرگز لام نہیں آتا، بڑی غلطی کی ہے۔ لیکن مولوی ثناء اللہ کا ارادہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ذلتیں ہیں، کوئی اور ذلت ہونی چاہیے تھی، اور کہتے ہیں کہ ان کو تو زمین مل گئی، حالانکہ یہی زمین تو ان کی ذلت کی گواہ ہے۔ جب تک وہ زمین ان کے ہاتھ میں ہے، یہ 2 رنگی بھی اس زمین کا ایک پھل متصور ہوگا، یا یوں سمجھ لو کہ زمین اس کا پھل ہے۔ اور تم تحقیق کر لو کہ یہ تمام کامیابی ایک منافقانہ کاروائی کا نتیجہ ہے۔ ان لوگوں کے مخفی اعتقاد اگر دیکھنے ہوں تو صدیق حسن کی کتابیں دیکھنی چاہیے، جن میں وہ نعوذ باللہ ملکہ معظمہ کو بھی مہدی کے سامنے پیش کرتا ہے، اور نہایت برے اور گستاخی کے الفاظ سے یاد کرتا ہے جن کو ہم کسی طرح اس جگہ نقل نہیں کر سکتے۔ جو چاہے ان کتابوں کو دیکھ لے۔ یہ وہی صدیق حسن ہے جس کو محمد حسین نے مجدد بنایا ہوا تھا۔ بھلا کیوں کر اور کس طور سے اپنے مجدد کی رائے سے ان کی رائے الگ ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ بات تو بہت اچھی ہے کہ گورنمنٹ برطانیہ کی مدد کی جائے اور جہاد کے خراب مسئلے کے خیال کو دلوں سے مٹا دیا جائے، اور ایسے خونریز مہدی اور خونریز مسیح سے انکار کیا جائے۔ لیکن کاش اگر دل کی سچائی سے مولوی محمد حسین صاحب یہ باتیں گورنمنٹ کے سامنے پیش کرتے تو بلا شبہ ہماری نظر میں بھی قابل تحسین ٹھہرتے، مگر اب ان کی متناقض کتابیں جو گورنمنٹ کے سامنے کچھ بیان ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اندرون حجرے کچھ بیان، یہ ان کے منافقانہ طریق کو ثابت کر رہی ہیں، اور منافق خدا کے نزدیک بھی ذلیل ہوتا ہے اور مخلوق کے نزدیک بھی۔ یہ لوگ در حقیقت مشکلات میں ہیں، ان کے تو کئی عقیدے گورنمنٹ کے مسالے کے برخلاف ہیں۔ اب اگر منافقانہ طریق اختیار نہ کریں تو کیا کریں؟ غرض مولوی محمد حسین صاحب کی عربی دانی کے ہم آج سے قائل نہیں، بلکہ اسی وقت سے ہم قائل ہیں جب انہوں نے فرمایا تھا کہ عجب کا صلہ ہرگز لام نہیں آتا۔ ایسے متبحر فاضل نے اگر اعجاز المسیح کی غلطیوں کی ایک لمبی فہرست تیار کی ہو تو ہمیں اس سے کب انکار ہے؟ ضرور تیار کی ہوگی۔ مولوی ثناء اللہ صاحب کو معلوم ہوگا کہ پہلا نشانہ عربی کے مقابلے کا یہی فاضل صاحب ہیں جن کو میں نے لکھا تھا کہ فی غلطی ہم آپ کو 5 روپیہ انعام دے سکتے ہیں، بشرطے کہ اول آپ اپنا عربی دان ہونا ثابت کر دیں،
اور وہ اس طرح پر کہ میرے زانوں بزانوں بیٹھ کر کسی آیت کی تفسیر 1 جز یا 2 جز تک عربی فصیح میں لکھیں، پھر بعد اس کے آپ کی طرف سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ہر ایک انسان سمجھ سکتا ہے کہ غلطی نکالنا اس شخص کا حق ہے جو اول لیاقت اپنی ثابت کرے، ورنہ صرف بکواس ہے۔ اگر مثلا کوئی شخص فن عمارت سے جاہل محض ہو اور یہ کہتا پھرے کہ اس ملک کے معمار اپنے کام میں غلطی کرتے ہیں، تو کیا وہ اس لائق نہیں ہوگا کہ اس کو کہا جائے کہ اے نادان، تو ایک اینٹ بھی موزوں طور پر لگا نہیں سکتا، تو ان معماروں پر کیوں اعتراض کرتا ہے جن کے ہاتھ سے بہت سی عمارتیں تیار موجود ہیں؟ اب یاد رہے کہ اگرچہ میں اب تک عربی میں 17 کے قریب بے مثل کتابیں شائع کر چکا ہوں، جن کے مقابل میں اس 10 برس کے عرصے میں ایک کتاب بھی مخالفوں نے شائع نہیں کی، مگر آج مجھے خیال آیا کہ چونکہ وہ کتابیں صرف عربی فصیح بلیغ میں ہی نہیں بلکہ ان میں بہت سے قرآنی حقائق معارف ہیں، اس لیے ممکن ہے کہ وہ لوگ یہ جواب دیں کہ ہم حقائق معارف سے ناآشنا ہیں۔ اگر صرف عربی فصیح میں نظم ہوتی جیسے عام قصائد ہوتے ہیں تو ہم بلا شبہ اس کی نظیر بنا سکتے، اور نیز یہ بھی خیال آیا کہ مولوی ثناء اللہ صاحب سے اگر صرف کتاب اعجاز المسیح کی نظیر طلب کی جائے تو وہ اس میں ضرور کہیں گے کہ کیوں کر ثابت ہو کہ 70 دن کے اندر یہ کتاب تالیف کی گئی ہے، اور اگر وہ یہ حجت پیش کریں کہ یہ کتاب 2 برس میں بنائی گئی ہے اور ہمیں بھی 2 برس کی مہلت ملے تو مشکل ہوگا کہ ہم صفائی سے ان کو 70 دن کا ثبوت دے سکیں۔ ان وجوہات سے مناسب سمجھا گیا کہ خدا تعالیٰ سے یہ درخواست کی جائے کہ ایک سادہ قصیدہ بنانے کے لیے روح القدس سے مجھے تائید فرماوے جس میں مباحثہ مد کا ذکر ہو، تا اس بات کے سمجھنے کے لیے دقت نہ ہو کہ وہ قصیدہ کتنے دن میں تیار کیا گیا ہے۔ سو میں نے دعا کی کہ اے خدائے قدیر، مجھے نشان کے طور پر توفیق دے کہ ایسا قصیدہ بناؤں، اور وہ دعا میری منظور ہو گئی، اور روح القدس سے ایک خارق عادت مجھے تائید ملی، اور وہ قصیدہ 5 دن میں ہی میں نے ختم کر لیا۔ کاش اگر کوئی اور شغل مجبور نہ کرتا تو وہ قصیدہ 1 دن میں ہی ختم ہو جاتا۔ کاش اگر چھپنے میں کسی قدر دیر نہ لگتی تو 9 نومبر 1902 تک وہ قصیدہ شائع ہو سکتا تھا۔ حضور حاشیے میں تحریر فرماتے ہیں، دیر کا ایک یہ بھی باعث ہوا کہ مجھے منصف صاحب کی عدالت میں تاریخ 7 نومبر 1902 کو بٹالے جانا پڑا۔ اصل تالیف کا زمانہ تو محض 3 دن تھے اور 2 دن باعث حرج اور زائد ہو گئے۔ پھر اصل عبارت ہے، یہ ایک عظیم الشان نشان ہے جس کے گواہ خود مولوی ثناء اللہ صاحب ہیں، کیونکہ قصیدہ سے خود ثابت ہے کہ یہ ان کے مباحثہ کے بعد بنایا گیا ہے، اور مباحثہ 29 اور 30 اکتوبر 1902 کو ہوا تھا، اور ہمارے دوستوں کے واپس آنے پر 8 نومبر 1902 کو اس قصیدے کا بنانا شروع کیا گیا، اور 12 نومبر 1902 کو ماہ اس اردو عبارت کے ختم ہو چکا تھا۔ چونکہ میں یقین دل سے جانتا ہوں کہ خدا کی تائید کا یہ ایک بڑا نشان ہے تا وہ مخالف کو شرمندہ اور لاجواب کرے، اس لیے میں اس نشان کو 10,000 روپے کے انعام کے ساتھ مولوی ثناء اللہ اور اس کے مددگاروں کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ اگر وہ اسی میعاد میں یعنی 5 دن میں ایسا قصیدہ اسی قدر اردو مضمون کے جواب کے، جو وہ بھی ایک نشان ہے، بنا کر شائع کر دیں تو میں بلا توقف 10,000 روپیہ ان کو دے دوں گا۔ چھپوانے کے لیے 1 ہفتے کی ان کو اور مہلت دیتا ہوں، یہ کل 12 دن ہیں، اور 2 دن ڈاک کے لیے بھی ان کا حق ہے۔ پس اگر اس تاریخ سے کہ یہ قصیدہ اور اردو عبارت ان کے پاس پہنچے 14 دن تک اسی قدر اشعار بلیغ فصیح جو اس مقدار اور تعداد سے کم نہ ہوں شائع کر دیں تو میں 10,000 روپیہ ان کو انعام دے دوں گا۔ ان کو اختیار ہوگا کہ مولوی محمد حسین صاحب سے مدد لیں یا کسی اور صاحب سے مدد لے لیں۔ نیز اس وجہ سے بھی ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میرے ایک اشتہار میں پیشگوئی کے طور پر خبر دی گئی ہے کہ اخیر دسمبر 1902 تک کوئی خارق عادت نشان ظاہر ہوگا،
اور گو وہ نشان اور صورتوں میں بھی ظاہر ہو گیا ہے، لیکن اگر مولوی ثناء اللہ اور دوسرے مخاطبین نے اس میعاد کے اندر اس قصیدے اور اس اردو مضمون کا جواب نہ لکھایا یا نہ لکھوایا تو یہ نشان ان کے ذریعے سے پورا ہو جائے گا۔ سو انہیں لازم ہے کہ اگر وہ میرے کاروبار کو انسان کا منصوبہ خیال کرتے ہیں تو مقابلہ کر کے اس نشان کو کسی طرح روک دیں۔ حضور علیہ السلام حاشیہ میں تحریر فرماتے ہیں، کیونکہ گالیاں اور تکذیب انتہا تک پہنچ گئی ہیں، جن کے کاغذات میرے پاس ایک بڑے تھیلے میں محفوظ ہیں، اور یہ لوگ اپنے اشتہارات میں بار بار گزشتہ نشانوں کی تکذیب کرتے اور آئندہ نشان مانگتے ہیں، اس لیے ہم یہ نشان ان کو دیتے ہیں۔ اور ایسا ہی عیسائیوں نے بھی مجھے مخاطب کر کے بار بار لکھا ہے کہ انجیل میں ہے کہ جھوٹے مسیح آئیں گے، اور اس طرح پر انہوں نے مجھے جھوٹا مسیح قرار دیا ہے، حالانکہ خود ان دنوں میں خاص لندن میں عیسائیوں میں سے جھوٹا مسیح پگڑ نام موجود ہے، جو خدائی اور مسیحیت کا دعویٰ کرتا ہے اور انجیل کی پیشگوئی کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن آئندہ اگر کوئی مجھے جھوٹا قرار دینا چاہے تو اسے لازم ہے کہ میرے نشانوں کا مقابلہ کرے۔ عیسائیوں میں بھی بہت سے مرتد مولوی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر پادری صاحبان اس تکذیب میں سچے ہیں تو وہ ایسا قصیدہ ان مولویوں سے 5 دن تک بنوا کر 10,000 روپیہ مجھ سے لے لیں اور مشن کے کاموں پر خرچ کریں، مگر جو شخص تاریخ مقررہ کے بعد کچھ بکواس کرے گا یا کوئی تحریر دکھلائے گا، اس کی تحریر کسی گندی نالی میں پھینکنے کے لائق ہوگی۔ پھر اصل عبارت ہے، اور دیکھو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر وہ اکیلے یا دوسروں کی مدد سے میعاد معینہ کے اندر میرے قصیدے اور اردو عبارت کے مطابق اور ان کی تعداد کے مطابق قصیدہ چھپوا کر شائع کریں گے اور تاریخ وصولی سے 12 دن کے اندر بذریعہ ڈاک میرے پاس بھیج دیں گے، تو صرف میں یہی نہیں کروں گا کہ 10,000 روپیہ ان کو انعام دوں گا، بلکہ اس غلبے سے میرا جھوٹا ہونا ثابت ہوگا۔ اس صورت میں مولوی ثناء اللہ صاحب اور ان کے رفیقوں کو ناحق کے افتراؤں کی حاجت نہیں رہے گی اور مفت میں ان کی فتح ہو جائے گی، ورنہ ان کا حق نہیں ہوگا کہ پھر کبھی مجھے جھوٹا کہیں یا میرے نشانوں کی تکذیب کریں۔ دیکھو میں آسمان اور زمین کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج کی تاریخ سے اس نشان پر حسر رکھتا ہوں۔ اگر میں صادق ہوں اور خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ میں صادق ہوں تو کبھی ممکن نہیں ہوگا کہ مولوی ثناء اللہ اور ان کے تمام مولوی 5 دن میں ایسا قصیدہ بنا سکیں اور اردو مضمون کا رد لکھ سکیں، کیونکہ خدا تعالیٰ ان کی کلموں کو توڑ دے گا اور ان کے دلوں کو غبی کر دے گا۔ اور مولوی ثناء اللہ کو اس بدگمانی کی طرف راہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ قصیدہ پہلے سے بنا رکھا تھا، کیونکہ وہ ذرا آنکھ کھول کر دیکھے کہ مباحثہ مد کا اس میں ذکر ہے۔ بس اگر میں نے پہلے بنایا تھا تب تو انہیں ماننا چاہیے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ باہر صورت یہ بھی ایک نشان ہوا، اس لیے اب ان کو کسی طرف فرار کی راہ نہیں، اور آج وہ الہام پورا ہوا جو خدا نے فرمایا تھا، قادر کے کاروبار نمودار ہو گئے، کافر جو کہتے تھے وہ گرفتار ہو گئے۔ اور واضح رہے کہ مولوی ثناء اللہ کے ذریعے سے عنقریب 3 نشان میرے ظاہر ہوں گے۔ ایک، وہ قادیان میں تمام پیشگوئیوں کی پڑتال کے لیے میرے پاس ہرگز نہیں آئیں گے، اور سچی پیشگوئیوں کی اپنی قلم سے تصدیق کرنا ان کے لیے موت ہوگی۔ 2، اگر اس چیلنج پر وہ مستعد ہوئے کہ کاذب صادق کے پہلے مر جائے تو ضرور وہ پہلے مریں گے۔ 3، اور سب سے پہلے اس اردو مضمون اور عربی قصیدے کے مقابل سے عاجز رہ کر جلد تر ان کی روح سیاہی ثابت ہو جائے گی۔ اور چونکہ ان دنوں میں مولوی محمد حسین نے سائیں مہر علی گولڑی کی علمیت کی اپنی اشاعت السنہ میں بہت ہی تعریف کی ہے، اور علی حائری صاحب شیعہ اپنی تعریف میں پھول رہے ہیں، اس لیے میں ان کو بھی اس مقابلے کے لیے بلاتا ہوں۔ گالیاں دینے اور ٹھٹھا کرنے میں ان لوگوں کی زبان چلاک ہے، لیکن اب میں دیکھوں گا کہ خدا سے ان کو کس قدر مدد مل سکتی ہے۔ میں نے ان لوگوں کی نسبت بھی اس قصیدے میں کچھ لکھا ہے تا ان کی غیرت کو حرکت دوں۔
یہ ایک آخری فیصلہ ہے، شیعہ حسین سے مدد لیں اور گولڑی صاحب کسی اپنے مرشد سے، اور مولوی ثناء اللہ اور ان کے رفیق تو خود اپنے تئیں مولوی کہلاتے ہیں، ناخنوں تک زور لگا لیں۔ میں نے اس قصیدے میں جو امام حسین رضی اللہ عنہ کی نسبت لکھا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت بیان کیا ہے، یہ انسانی کارروائی نہیں۔ خبیث ہے وہ انسان جو اپنے نفس سے کاملوں اور راست بازوں پر زبان دراز کرتا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کوئی انسان حسین جیسے یا حضرت عیسیٰ جیسے راست باز پر بد زبانی کر کے ایک رات بھی زندہ نہیں رہ سکتا، اور وعید من آدھا ولین لی 10 بدس اس کو پکڑ لیتا ہے۔ پس مبارک وہ جو آسمان کے مسالے کو سمجھتا ہے اور خدا کی حکمت عملیوں پر غور کرتا ہے، اور میری طرف سے صرف 10,000 کے انعام کا وعدہ نہیں، بلکہ وہ شریر جو گالیاں دینے سے باز نہیں آتا اور ٹھٹھا کرنے سے نہیں رکتا اور توہین کی عادت کو نہیں چھوڑتا اور ہر ایک مجلس میں میرے نشانوں سے انکار کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ میعاد مقررہ میں اس نشان کی نظیر پیش کرے، ورنہ ہمیشہ کے لیے اور دنیا کے انقطاع تک مفصلہ ذیل لعنتیں اس پر آسمان سے پڑتی رہیں گی۔ بالخصوص مولوی ثناء اللہ صاحب، جو خود انہوں نے میری نسبت دعویٰ کیا ہے کہ اس شخص کا کلام معجزہ نہیں ہے، ان کو ڈرنا چاہیے کہ خاموش رہ کر ان لعنتوں کے نیچے کچلے نہ جائیں، اور وہ لعنتیں یہ ہیں: لعنت، 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 و تلکا عشرۃ کاملہ۔ اب میں اپنے خدائے قدیر و کریم اور قدوس و غیور پر توکل کر کے قصیدے کو لکھتا ہوں اور اپنے مؤید اور محسن سے مدد چاہتا ہوں۔ اے میرے پیارے قادر اور دلوں کے اسرار کے گواہ، میری مدد کر، اور ایسا کر کہ یہ تیرا نشان دنیا میں چمکے اور کوئی مخالف میعاد مقررہ میں اس کی نظیر بنانے میں قادر نہ ہو۔ اے میرے پیارے، ایسا ہی کر اور بہتوں کو اس نشان اور اس تمام مضمون سے ہدایت دے۔ آمین ثم آمین۔ اور وہ قصیدہ یہ ہے: